آج کا پروگرام سورۃ الفاتحہ جو کہ سب سے پہلی سورت ہے، اور اس پہ ہم نے کافی رمضان المبارک کے اندر ہمارے کافی زیادہ اس کے اوپر بات چیت شروع ہوئی، اور کافی ہم نے اس کے اوپر تھرو آؤٹ اپنے دورہ قرآن کے اندر بھی اس کے اوپر بات کرتے رہے، کچھ خطبے بھی ہم اس پہ کرتے رہے جمعے کے دوران. تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو کمپائل کر لیا جائے اور یہ کسی طریقے سے ریکارڈ میں آ جائے. یہ اتنی واسٹ صورت ہے، اور آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی واسٹ کیوں ہے، کہ اس کو جسٹس کرنا 90 منٹ میں ناممکن ہے. اس پہ تو سال بات کرتے رہے، اور اس کی وجہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس کی وجہ شاید آپ کو وہ وجہ نہ پتہ ہو، وہ آ جائے گی سمجھ. تو یہ اتنی گہری صورت ہے. تو یہ ہم نے آج سوچا کہ کم از کم اس کا آغاز کر دیا جائے، کم از کم آپ لوگوں کا ایک دماغ ایک طرف گائیڈڈ ہو جائے، تاکہ آج کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو کم از کم آپ اس معنی کو سمجھنا شروع کر دیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے جناب آج کے پروگرام کا ٹاپک، سورۃ الفاتحہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، میکسیمم زیادہ سے زیادہ اگر ہم کھینچ بھی لیں گے 8-10 منٹ اوپر. یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے جی، یہ سب سے پہلے تھوڑی سی باتیں اس پہ کر دیں. کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ فقہی مسائل ہیں جن پہ میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ آپ کو نیٹ سے مل جائیں گی چیزیں. فقہی مسائل کے بارے میں آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے، تفاسیر میں مل جاتا ہے، لیکن اوورآل جو انڈرسٹینڈنگ ہے آسان الفاظ میں، وہ میرا کوشش ہوگی کہ میں آپ کو زیادہ دے سکوں. تو سب سے پہلے تو یہ بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، مکہ کی صورت ہے. اور اس کی ایک اور خوبی یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ صورتیں حافظہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ اعلیٰ آئی تھی، وحی جو آئی تھی، لیکن یہ سب سے پہلی وہ صورت ہے جو کہ وحی میں سب سے پہلے ایز اے صورت مکمل ہوئی. وحی آتی رہی لیکن یہ سب سے پہلے صورت مکمل ہو گئی. تو اس کا ایک یہ سمجھ لیں کہ اس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ یہ پہلی مکمل صورت ہے جو کہ ریویل ہوئی تھی. تیسری بات، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ میں سے شاید کسی نے پہلے اس کے بارے میں غور بھی نہ کیا ہو کہ کیا اہمیت ہوگی کہ ہر نماز اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے، ہر رکعت اس کے بغیر مکمل نہیں ہے. اس کے اوپر بات کریں گے آج. اور نمبر 4 جو سب سے اہم بات ہے کہ صورت کے بہت سے نام ہیں. عربیوں کا رواج تھا کہ جو چیز انہیں پیاری لگتی تھی نا، اس کے بہت سے نام رکھتے تھے. یہ ہمیں سوچ سمجھ کے نام رکھنے چاہیے، کیونکہ ہم تو اکثر اوقات موٹو، چھوٹو، فلانا اس طرح کے نام رکھ دیتے ہیں نا. وہ پھر بیچارہ جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے نا، تو پھر پھنس جاتا ہے اس نام کے اندر. وہ بچے جب اس کو شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو پپو ابا بیٹھا ہوا بڑا معزز قسم کا ٹائی سوٹ لگا کے پیچھے سے آواز آتی ہے، او پپو کیا کر رہے ہو تم. تو نام کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ نام اچھا دینا چاہیے. تو یہ جو عربی ہیں نام تو دیتے تھے، لیکن یہ اچھے نام دیتے تھے. تو اچھے نام جون سے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے اس کی اہمیت کی بات کرتے ہیں. بہت احادیث ہیں اس کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے، لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو میں نے چنی ہے. آپ کو صرف اس کی سگنیفیکنس تھرو آؤٹ دا پروگرام آپ کو پتا چلے گا اس کی سگنیفیکنٹ کیا ہے. میری لائف کے اندر بھی بڑی سگنیفیکنٹ ہے. اور میرا اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک سفر جاری رکھتا ہوں. میں ایک چیز پڑھ لیتا ہوں، پھر سالہ سال اس کے اوپر دماغ میں چیزیں کک ہوتی رہتی ہیں، وہ آتی رہتی ہیں. اور پھر میں انٹروورٹ ہوں، میں بولتا شولتا نہیں اتنا زیادہ. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اشارہ مل جاتا ہے. تو رمضان المبارک میں بھی ایسا ہی ہوا کہ کسی نے پوچھا جی آپ کا سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کیا خیال ہے. تو میں نے کہا، ٹھنڈی سے میں نے سانس بھری، میں نے کہا آہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا. تو وہاں سے میں نے اس کو اشارہ سمجھا. پھر میں نے وہ جو کچھ اس کے بعد سے آج تک عالم سے ہر خطبے میں ہم بس سورۃ الفاتحہ ہی پڑھتے آ رہے ہیں، وہ اتنی اس کی ڈیپتھ ہے. تو یہ اسی طریقے سے میں نے کہا چلیں یار، اس سے پہلے کہ اب یہ ٹاپک شروع ہوا ہے، اس سے پہلے کہ یہ پھر کہیں آگے کوئی اور ٹاپک ہم پکڑ لیں، تو اس کو کم از کم کسی طریقے سے پہنچا دیا جائے. اس کے نام بہت ہیں جی. تو یہ جو میں نے حدیث چنی ہے، یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ یعنی کہ ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو بہت زیادہ زوردار دھماکے کی آواز آئی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا. اور وہاں سے ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا خوش ہو جائیے کہ آپ کو 2 نور دیے گئے. نور، ملاحظہ فرمائیے، 2 نور. اور وہ کیا فرمایا، کون سے نور ہیں؟ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات.
आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, वो वाली आयत है आखिरी दो। ये यानी कि ये वो आयतें, अब सोचें जो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ख़जाना है जिसके लिए स्पेशल दरवाजे खोले गए हैं उतारने, और इसके ऊपर और बड़ी हदीस हैं। मसलन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज इससे पहले किसी को भी वो नहीं दी गई, मन के बहुत कुछ दिया गया, लेकिन किसी पैगंबर को ये वाली आयत, तो उसकी सिग्निफिकेंस कितनी होगी जो कि जिसके बारे में स्पेसिफिकली ये कहा जा रहा है आज से पहले ये कभी किसी को ये नहीं दिया गया। तो वहियाँ तो आती रही हैं। तो ये एक वो आयत है जो कि बता रही है कि इसका क्या जलाल होगा कि आसमान के वो दरवाजे खुले, कोई ख़जाना था जो अल्लाह ने आखिरी आसमानों में छुपाया हुआ था और वो वहाँ से नूर उतारा गया। और ये भी याद रखिए कि ये नूर, कुरान पाक तो खुद बताते खुद नूर है, उस नूर के अंदर से भी ये नूर है। तो अगर आप उन अल्फाज के पीछे थोड़ी सी उसको देख लिया करें, कॉन्टेक्स्ट उसका, तो पता चलता है कि यार ये तो कुरान पाक तो ये कोई आम सी किताब तो है नहीं, उस नूर का भी नूर, यानी कि उसका क्रक्स क्या होगा जो कि कुरान पाक के बारे में आगे से कहा जा रहा है कि ये वो, इसी वजह से उसका आगाज़ कुरान पाक का फिर जब ये इसका आया नज़ूल की बारी आई, नज़ूल तो हो गया, जब इसकी तरतीब की बारी आई, जब कुरान पाक कंपाइल होने लगा तो इसको सबसे पहले रखा गया इसकी अहमियत की वजह से। तो आपने फरमाया कि आपसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई, वो सूरह फातिहा और सूरह बकरा की दो आयत थी। सो कुरान पाक में भी इसका जिक्र है सूरह हिजर में, और वो कहा गया है वलक़द आतैना का सबन मिनल मसानी वल कुरान अज़ीम, हमने तुम्हें 7 आयतें दी और कुरान अज़ीम दिया। कई जगहों पे ये भी लिखा हुआ है कि ये 7 आयतें बजाते खुद कुरान है, और उसकी वजह वो जो कहा गया है उसके पीछे भी दलील है। वो मैं आपको दलील बताता हूँ क्या है। आप सिग्निफिकेंट देखें कि ये बजाते खुद कुरान है, ये किसी और के बारे में, किसी और सूरत के बारे में नहीं कहा गया, और ये कुरान पाक के बारे में कहा जा रहा है। यानी कि इस आयत को, इस आयत की तफसीर के अंदर वो चीज़ें बयान की जाती हैं। तो मैं अभी पहले उस तरफ आने से पहले आपको बता दूं, वो जो 7 आयतें हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपने शायद नोट किया हो, अगर आपको आदत है डिफरेंट कुरान पाक पढ़ने के, तो आपने एक शायद चीज़ नोट की होगी, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कौन सी 7 आयत, तो थोड़ी सी उसमें चेंज आएगी। मसलन आपको कई कुरान पाक की ट्रांसलेशंस नज़र आएंगी, अगर आप मेरी तरह क्रिटिकली पढ़ते हैं तो, अगर वैसे ही पढ़ के आगे गुजर जाते हैं तो शायद नज़र कि ये वाहिद कुरान पाक में अक्सर का नज़र आएगा कि ये वाहिद सूरत है जो 2 नंबर से शुरू होती है और बिस्मिल्लाह का नंबर 1 है। ये पता नहीं कितनों ने नोट किया कि वो देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नंबर 1 है। ये 7 आयतें पूरी करनी है। अब आप ये देख लें कि क्योंकि कुरान पाक में 7 आयतों का जिक्र है, तो इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक आयत है। तो एक तरफ तो ओपिनियन ये है कि बिस्मिल्लाह इसमें एक आयत है, और बाकी जो हैं 6 आयतें रह जाती हैं, वो 6 आयतें वो हो गई। दूसरी ओपिनियन एक और है, और वो भी तस्दीक शुदा ओपिनियन है, और उसको भी आपको कुरान पाक नजर आएगा। मसलन आपको एक और कुरान नजर आएगा वैसे, जिसमें बिस्मिल्लाह के आगे नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मजे की बात है कि इसमें 6 नंबर नहीं है। आप उधर गौर से कीजिएगा, पढ़िएगा जरा, 5 के बाद 7 आ गया। अब ये चीज़ें आप एक आम आदमी नोट नहीं करता कि यार छठी किधर गई, और वो छठी इसलिए नहीं गई कि वो जो है ना, जो आखिरी आयत है उसके बारे में कहा जाता है ये है एक आयत लेकिन कम्बिनेशन ऑफ 2 आयतें हैं, इसीलिए उसके आगे निशान लगाया हुआ है। ये देखें, ये अनअमता अलैहिम के आगे निशान लगा होगा। तो ये जो इसका पिछला हिस्सा है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, तो ये बेसिकली 2 कम्बिनेशन करके उसके देखिए नीचे आगे 7 नंबर आ गया, तो ये 7 पूरी हो गई। तो ये याद रखिएगा कि इसके बारे में एक ये चीज़ है, डज़ नॉट रियली मैटर, क्योंकि इन एनी केस हम जब नमाज में पढ़ते हैं तो हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इमाम साहब आहिस्ता पढ़ के उसके बाद ही ऊंची आवाज़ में इसकी वो शुरू करते हैं तिलावत। तो वो कोई भी आप कर लें, पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बारे में क्या है। इस दूसरी जो मैंने बताया, इसकी सिग्निफिकेंस इतनी है कि इसके बारे में इतनी हदीस हैं कि कहा जाता है, सूरह पर ने फरमाया कि इसके बगैर तुम्हारी नमाज ही नहीं है।
مثلا ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ہر وہ نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے ناقص ہے۔ دوسری طرف صحیح بخاری کی حدیث ہے 756، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان دیا، کہا کہ ہم سے زہری نے بیان فرمایا کہ انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب اس کے بارے میں پھر فقہی کچھ مسائل ہیں، مثلا ایک فقہی مسائل اس میں سے ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ جناب سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں 3 اوپینین ہیں۔ اس میں ایک اوپینین یہ ہے کہ امام بھی اونچی آواز میں پڑھیں گے اور پیچھے جو ان سے لوگ ہیں نمازی وہ بھی پڑھیں گے، وہ دل میں پڑھیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب نماز امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو نمازی نہ پڑھیں۔ تیسری اوپینین یہ ہے کہ جب امام صاحب اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں تو جو نمازی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ پڑھ لیں، اور جب وہ نہ پڑھیں، اور جب وہ دھیمی آواز میں یعنی کہ دل میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ اب یہ فقہی مسائل ہیں، لیکن اس پہ جانے کا کوئی ہے نہیں، یعنی کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی سگنیفیکنس کتنی ہے اور آپ کو ایک ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ کریٹ ہو جائے کہ یار یہ 3 اوپینین آ رہی ہیں اور تینوں کی تینوں بہت بڑے فقہ سے آ رہی ہیں، تو آدمی کا دل یہی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایمان کی ایک علامت یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، آپ باؤنڈری کے پاس ہی نہیں جاتے۔ پھر بھئی اگر آپ پیچھے نمازی بھی ہیں تو دل میں پڑھ لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس لیے میرے حساب سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب اس کی سگنیفیکنس اتنی ہے تو ہم ان 3 اوپینینز کے اندر کہیں رگڑے کیوں جائیں؟ تو اس لیے اس کی بہت زیادہ یہ بھی اس کی اہمیت کی سگنیفیکنس ہے کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی ہوتا ہے نا، حدیث کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بعد میں آمین کہنی ہے، ایون کہ پیچھے والوں نے بھی آمین کہنی ہے۔ اختلاف کہاں پہ ہوگا؟ آمین اونچی کہنی ہے، آمین نیچے کہنی ہے کیا امام بھی پڑھے گا اور پیچھے جناب نمازی بھی پڑھیں گے؟ اس پہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اختلاف ہیں جن کو ہم نے بڑے اختلاف بنا دیا ہے۔ جو مین چیز ہے اس کو سمجھیں کہ اس کی اتنی سگنیفیکنس، جب آپ کو پتہ چل جائے کسی چیز کی اتنی اہمیت ہے تو یار پڑھ لو، کیا ہو گیا؟ تو یہ ہو گیا جناب اس کی ایک اور۔ اچھا اب اس کے نام دیکھیں، 12 نام اس کے ہیں، اور آدمی صرف ناموں کو ہی سمجھنا شروع کر دے نا تو آدمی ہل کے رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہوگی جس کی یہ نام ہے۔ کہتے ہیں نا نام کے اندر پوری داستان موجود ہے۔ اور میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ میں اس پہ 12 پروگرام کروں کہ یہ 12 ناموں کے حساب سے اگر میں ان 12 ناموں کو پکڑوں اور یہ سوچوں کہ اگر میں نے اس کا یہ نام ہے تو اب سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کیا ہوگی، اب اس کا اگر یہ نام ہے تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کیا ہوگی، اگر اس کا تیسرا یہ نام ہے تو سورۃ الفاتحہ، اب آپ سوچیں کہ زندگی تو اسی میں گزر جائے گی، اتنی سگنیفیکنس ہے ان ناموں کی۔ تو پہلا نام تو نے کیا ہے؟ الصلاۃ، یہ دلیل آ گئی پیچھے کس کے بغیر نماز نہیں ہے، کہ یہ اس کو کہا کہ یہ خود بذات خود نماز ہے، الصلاۃ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک صورت ہے جس کو کہا کہ الصلاۃ، یہی تو الصلاۃ ہے، تو یہ اس چیز کی دلیل آ گئی کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ دوسرا نام الحمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پریز ہے، الحمد ہے، اس کی تعریف اس سے باہر کہیں ہو نہیں سکتی۔ نمبر 3 اس کا نام الاساس، یہ بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے، قرآن کی بنیاد ہے۔ یعنی کہ قرآن، وہ میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار اگر ہم ناموں کو ہی غور پڑھنا شروع کر دینا کہ یار سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الفاتحہ کیا، تو شاید آدھی مسئلہ وہیں پہ ہمیں ختم ہو جائے۔ تو یہ یہ جو نام ہے، اساس کا مطلب ہے دا بیس، دا فاؤنڈیشن، اور آپ کو پتا ہے فاؤنڈیشن کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں ہے۔ نمبر 4 اس کا نام السبع المثانی، یہ بھی ہم نے بات کی، 7 آیتیں، بڑی اہم قسم کی 7 آیتیں۔ 5واں نام القرآن العظیم، سوچیں ذرا، بیکاز یہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو کہا جا رہا ہے یہ قرآن العظیم ہے۔ 6واں نام فاتحۃ الکتاب، وہ انگریزی کے اندر جو بچے بیٹھے ہوئے نا ان کو بک کے اوپر شروع میں کیا ہوتا ہے؟ پری فیس،
the opening of the book, the preface. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کے فاتحہ عربی میں فاتحہ کا معنی اوپننگ, the opening of the book. You will not understand the book if you did not understand the opening, the preface of the book. اس میں وہ کیا کہا جا رہا ہے اس کتاب کے اندر, نام خود بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں, ام الکتاب, کتابوں کی ماں. عربی میں ام کے معنی ماں تو ہے, لیکن عربی میں ام کے معنی بنیاد کے بھی ہیں, فاؤنڈیشن کے بھی ہیں. کسی چیز کا دا ریئل سٹف, کسی چیز کی اساس, کسی جو صادر ہے جو پیدا کرنے والی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ماں کے بارے میں, یعنی کہ جو کسی چیز کو جنم دیتی ہے, پیدا کرتی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب وہی ہو گیا نا پھر کہ قرآن پاک اسی کے اندر سے نکل رہا ہے. قرآن پاک اسی کی ایکسپلینیشن ہے. قرآن پاک سیپریٹ چیز نہیں ہے. تو ایکچولی آپ ہر رکعت میں قرآن پڑھ رہے ہیں, اگر آپ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے کیا معنی ہے. یہ ام الکتاب, نہ صرف یہ ام الکتاب بلکہ یہ ام القرآن. سوچی جائیں, دیکھی جائیں اس کے معنیوں میں, اس کے 12 ناموں میں کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں. تو یہ 8 ہو گئے. اب 9واں سنیں ذرا. الشفا, علاج, ہمارے دلوں کی بیماریوں کا علاج, ہمارے مسئلوں کا علاج, ہمارے مسائل کا علاج اسی کے اندر ہے. سارے چیز کا سلوشن الٹیمیٹلی اسی صورت کے اندر موجود ہے. سمجھنے والے کی ضرورت ہے. آپ کے ہر مسئلہ کیا ہوا اور کیوں نہیں ہوا اور کیا نہیں ہوا, سب اسی کے اندر سے جواب ہے. کیا میں نے غلط کیا اور کیا میں نے ٹھیک کیا, اسی کے اندر جواب ہے. میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا, اسی کے اندر جواب موجود ہے. تو یہ کہتے ہیں اس چیز کو جسے آپ کہتے ہیں الشفا, دا کیور. نہ صرف کیور بلکہ ایک اور ورڈ سن لیجیے, الرقیہ. رقیہ کہتے ہیں اس زمانے میں دم درود کرنے کو کہا کرتے تھے. یہ دم درود کے لیے بھی صورت ہے, یعنی کہ یہ اس کا ریمیڈی ہے بیماریوں کا, اس کے اوپر آپ رقیہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. اس کے بعد جناب 11 الوافیہ, یعنی کہ تمام صورتیں ہم تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ سکتے ہیں. 2 آیتیں پڑھ لیں, 2-3 آیتیں پڑھ لیں, چوتھی. یہ صورت وہ ہے جس کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, جس کو آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا. آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پہ ختم کر کے اگلی رکعت نہیں شروع کریں گے. یہ واحد صورت ہے جس کی آپ ڈویژن نہیں کریں گے, کیونکہ یہ خود مکمل قرآن ہے, یہ آپ پوری ہی پڑھیں گے. اور سب سے آخری جون سا ہے وہ, اور اتنا بڑا اس کا کیا کہتے ہیں اس کی امپورٹنس کی کو ہائی لائٹ کرتا ہے, الکافیہ. آپ کو اردو میں ورڈ بولتے ہیں کافی, کہا جا رہا ہے یہ خود ہی کافی ہے. یہ کافی ہے اور کوئی کافی نہیں ہے. دس سورت از انف. یہ سورت باقی تمام 113 صورتوں کے مقابلے میں کافی ہے, لیکن وہ 113 اس کے مقابلے میں کافی نہیں ہے. الکافیہ. سوچیں کیا کہ اس کا اگر ہم نام ہی سوچیں تو یار یہ تو بھائی اس کو تو غور سے پڑھنا چاہیے, اس کو تو ایسے سوچ کے پڑھنا چاہیے یار یہ میں کر کیا رہا ہوں, یہ پڑھ کیا رہا ہوں. اور ہم تو طوطے کی طرح پڑھ کے رکعت پڑھ کے اللہ اکبر کر باہر نکل آتے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہا گیا. تو یہ اس کی سگنیفیکنس ہے اور یہ ناموں کے اندر بہت کچھ ہے. تو اب جلدی سے میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ زیادہ نہیں کروں گا جو کہ باقی تفاسیر میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی. کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو کہ میں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں اس کے اوپر ضرور ٹائم زیادہ گزاروں گا. تو سب سے پہلے الحمدللہ. دیکھیں اکثر اوقات جب آپ انگریزی کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے عربی نہیں پڑھی, بہت بدقسمتی ہے. اور اگر پڑھی بھی ہے تو قرآن حفظ کر لیا ہے, عربی کو سمجھا نہیں. اس کی زبان جون سی ہے, اس کی جو لغت ہے وہ تھوڑی بہت, اور اب تو بڑی بڑی ماشاءاللہ کتابیں آ گئی ہیں ہم جیسوں کے لیے کہ اگر ہم اوور دا پیریڈ آف ٹائم 10-15 سال وہی پڑھتے رہیں
تو ہمیں قرآن پاک کے معنی آنے شروع ہو جاتے ہیں. مثلا میں جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، عربی پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. اور میں نے کئی دفعہ اپنے خطبوں میں بتایا ہے کہ دیکھو یہ اردو کا ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے، جبکہ اس کے اصل معنی یہ ہونا چاہیے، کیونکہ عربی کے اس لفظ کے معنی یہ ہیں. اور اکثر اوقات ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے. میں کئی ایسے الفاظ ہیں جو کہ میں آپ کو ابھی آگے جا کے بتاتا رہوں گا کہ اس کے اصل معنی عربی کا کچھ اور ہے. تو الحمد جون سا ہے، جب آپ انگریزی کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو اس میں کیا، یعنی کہ آپ اردو میں بھی پڑھیں تمام تعریف اللہ کی، انگریزی میں آپ ٹرانسلیشن پڑھ لیں آل پریز ٹو اللہ سبحانہ تعالی، جبکہ یہ معنی نہیں ہے. کیونکہ اکثر آپ خود دیکھیں ہیں کہ آپ جب کسی کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر کرنا، الحمدللہ کھانا کھا لیا. اس کا مطلب ہے وہاں پہ تعریف کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے الحمد کا ورڈ تعریف کے لیے یوز کیا ہے اور کسی کے شکر کے لیے یوز کیا ہے. یعنی کہ الحمد کے دو معنی ہیں، اور اکثر اوقات ٹرانسلیشن میں ہم ایک معنی مس کر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ تعریف ہے. دیکھیں اس کو ایسے سمجھیں، یہ جناب کھانا بہت اچھا ہے، یہ تعریف کر دی آپ نے. اللہ تیری کائنات بڑی اچھی ہے، تعریف کر دی. بگ ڈیل، آپ بڑی لوگوں کی تیری تعریفیں کرتے ہیں. شکر کس کا کرتے ہیں؟ جس نے وہ بنایا ہو اور جو آپ کو استعمال میں ہو. یعنی کہ تعریف اور شکر، میں نے کہ آپ کو کھانا اگر اچھا نظر آیا کہیں تو آپ کہیں گے اس ہوٹل کا کھانا بڑا چنگا ہے. لیکن اگر آپ کے میاں نے اس ہوٹل میں آپ کو کھانا کھلا بھی دیا تو آپ کہیں گے اس ہوٹل کا کھانا بڑا اچھا تھا اینڈ تھینک یو کہ تم نے مجھے کھلایا بھی. اب یہ بڑا غور سے معنی پڑھنے والا ہے کہ الحمد کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر دو کمپوننٹس، یعنی کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یو آر ناٹ اونلی پریز. کیونکہ جب آپ کسی چیز کو معنی میں یہ سمجھیں کہ جیسے ایک ورڈ ہے جس کے اکثر اوقات میں بولتا رہتا ہوں کہ ایک ورڈ ہے عربی کا، اور وہ ہم اکثر اوقات عابد یا عبد سے لیتے ہیں. وہ اکثر اوقات کہا جاتا ہے پوجا پاٹ کو، ورشپ کو، جبکہ وہ ورڈ اور اس کے دو روٹس ہیں. ایک اس کا روٹ ہے عبادت سے، عبادہ، دوسرا روٹ اس کا ہے عبد سے. اگر آپ صرف عبادہ والا روٹ لیں گے تو آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے کیا؟ عبادت، ورشپ، پوجا پاٹ. اگر آپ اس کا دوسرا معنی اگنور کر دیں جس کا معنی ہے عبد، تو عبد سے وہ معنی نکلتے ہیں جو اصل میں ہیں، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ سرویچیوڈ، کسی کی ملازمت کرنا، عبد بندگی کرنا. تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کو ہماری پوجا چاہیے. نہیں، اللہ کو ہماری پوجا نہیں چاہیے، اللہ کو ہماری سرویچیوڈ چاہیے. اور دیر از اے ہیوج ڈفرنس. معنی بدل جائیں گے کہ آپ اللہ کی بات کوئی نہیں مان رہے لیکن سارا دن تسبیحیں پڑھ کے وظیفے کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں پوری قوم کا قبلہ بدل جائے گا اگر ہم صرف معنی سمجھ جائیں. آپ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں، سارا دن اس کی تعریفیں کرتے ہیں، ہائے کتنی خوبصورت آنکھیں، کتنا پیارا تمہارے کپڑے، کھانا کتنا مزے کا بنایا، لیکن اس کی گل کوئی نہیں سنتے. میں ویکھنا کنے دن تھوڑے نال رہے گی وہ کہ یار یہ کیا ڈرامہ ہے اس کا. تو یہ صبح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سارا دن اس کی تعریف کر بھی دیں، اگر آپ اس کی بات کوئی نہیں مانتے تو بھائی اس کی تعریف کا کیا فائدہ. تو یہ ورڈ سے، معنی سے اتنا بدل جاتا ہے پورے کا پورا کانٹیکسٹ. تو اس لیے عربی کو تھوڑا سا قرآن پاک میں غور کیا کریں کہ یار یہ اس کا روٹ ورڈ کے اب تو بڑے بڑے خوبصورت قرآن پاک کے ترجمے آ گئے. تو تعریف اور شکر دونوں ملتے ہیں تو حمد بنتی ہے. تو بنیادی طور پہ الحمدللہ، تمام تعریف اور تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. صرف اور صرف جب وہ پوری کائنات بنانے والا وہ ہے، روٹی کھائی، کپڑا پہنا، گاڑی میں سٹارٹ کی، گاڑی میں آیا، بیوی بچے ساتھ ہے، کمرہ چھت اوپر ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے،
میں ادھر سے پہنچ کے ادھر آ گیا، نوکری کرنے چلا گیا، ہاتھ سلامت ہے، عقل سلامت ہے، بات کر سکتا ہوں، ہر لمحے ہر چیز الحمدللہ۔ تعریف اس چیز کی جو اللہ نے پوری کائنات کی نعمتیں بنا دیں، اور شکر اس چیز کا کہ اس نے وہ نعمتیں مجھے بھی دے دیں۔ اللہ اکبر، یہ بنے گا اس کے معنی۔ اللہ کیا کائنات ہے تیری، all praise to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah I am thankful to what you have done to me۔ دو پارٹ، شکر سے پہلے تعریف اور پھر شکر، یہ دونوں ملیں گے تو حمد بنے گی۔ all جن کے لارڈ کو یہ چاہیے کہ you acknowledge، آپ اپنے فار گرانٹیڈ نہیں لیتے کہ آپ اٹھ کے چل کے آ گئے، آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے رہے کہ آپ صبح اٹھ پڑے، آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے رہے کہ آپ کی زندگی 40-45 سال آپ گزار چکے ہیں، آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے رہے کہ ہاں جی کمائیے، روٹی تو کھانی تھی نا۔ یو آر ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ۔ بہت لوگوں کے پاس پیسہ ہے، نالیاں لگی ہوئی ہیں، باتھ روم نہیں جا سکتے، کھا نہیں سکتے، ہضم نہیں ہوتا۔ تو یہ کنٹینیوسلی ہر رکعت میں جا کے، پوری 5 نمازوں کی ہر رکعت میں جا کے جب آپ یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو آپ کو دل میں یہ معنی ہونے چاہیے کہ آئی ایم ایکنالوجنگ۔ وہ جو ہم ورڈ بولتے ہیں نا تقوی اللہ، وہ کیا ہے تقوی؟ وہ ہم اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اللہ کا ڈر۔ اور بھائی اللہ کا ڈر نہیں ہے، گاڈ کانشیسنس کا نام ہے تقوی، احساس کہ اللہ موجود ہے۔ یہ احساس ہر لمحے کہ اللہ ہے، یہ اس احساس کا نام تقوی ہے۔ متقی لوگ وہ ہیں جو ہر وقت اس احساس میں جیتے ہیں کہ there is everything is because of اللہ۔ یہ خالی ڈرنا، اور اللہ سے ڈر کے تم کیا کر لو گے؟ یہ اللہ کو یہ احساس چاہیے۔ تو یہ احساس جون سا ہے متقی بننے کا یہ طریقہ ہے الحمدللہ، کہ یو آر ایکنالوجنگ کہ اللہ یہ ساری کائنات، وائی انڈرسٹینڈ نو بڈی ایلس، یہ جسم کوئی نہیں بنا سکتا، یہ سسٹم کوئی نہیں چلا سکتا، میری کیا بہادری ہے کہ میرا دل ابھی بھی پمپ کر رہا ہے، میری اس میں کیا بہادری، ابھی بند ہو جائے گا۔ تو یہ احساس اندر سے کم از کم جو پڑھ رہے ہوں، مولوی صاحب بھی آگے، امام صاحب بھی پڑھ رہے ہوں، تو یہ کم از کم معنی کا احساس رکھے الحمدللہ۔ واہ، تو اللہ کو یہ چاہیے۔ دوسرا رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کنگڈم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ آپ جب کسی باس کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، آپ کی ٹون اس سے بات کرنے کا طریقہ اس بیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے باس سے بات کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی امپلائی ہے، یہ میرا باس ہے، تو آپ کی ٹون فرق ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کمپنی کے مالک سے بات کرتے ہیں تو آپ کی ٹون فرق ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صرف اور صرف یہی مالک ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ رب العالمین، ہی از دا لارڈ آف دا عالمین، اس دنیا میں ایوری تھنگ، ہی از دا کنگ آف ایوری تھنگ۔ آپ کسی کے پاس جائیں نا دعا مانگنے، کام کروانے کے لیے، ترقی لینے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں، یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ میرا کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ یار ہے تے مالک ہے کیا ہے پوری کمپنی کا، ہے تے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو آپ جا کے اسے 3 دفعہ کہتے ہیں، سر یہ پلیز کام کر دیں۔ سر جی آپ تو مالک ہیں، سر جی آپ تو مالک ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، سر ڈبل کر دینا میری تنخواہ۔ کیوں؟ آپ یہ اکنالج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسی لیے تو اس کے پاس گئے۔ تو جب بھائی اللہ کی جب نماز پڑھنے جا رہے تو کیوں نہیں اکنالج کرتے؟ رب العالمین، اللہ میں تیرے پاس آیا یہ سوچ کے کہ یو آر دا کنگ، یو آر دا لارڈ آف دا لارڈ آف دا لارڈ آف دا لارڈس۔ آپ تمہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کائنات کے، اس عالم کے جتنے عالم ہیں سب کا تو بادشاہ ہے، اور میری اوقات کیا ہے؟
تو آپ کے اندر ہمبلنس آتی ہے. یہ جو ہمارے میں پرائیڈ ہے نا, ہم اوقات بھول جاتے ہیں, اور یہی پرائیڈ ہے جب آپ کسی باس سے یا کسی باس تو چھوڑے, وزیر اعظم کے سامنے جا کے دیکھیں لوگ بڑے بڑے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دل میں وہ احساس کہ بھائی یہ پرائم منسٹر ہے گا, یہ پرائم منسٹر ہے, تو بھائی وہ رب ہے. تو اگر یہ احساس نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, یا اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے, یا اس کی کنگڈم کتنی بڑی ہے, یا اس کا دائرہ کار کتنا بڑا ہے, اور وہ کتنا بڑا خالق ہے, تو پھر نماز میں آپ کھانس رہے ہوں گے, یہ کر رہے ہوں گے, خیال آ رہے ہوں گے, ذرا باس کے سامنے جا کے موبائل کی طرح نظر پڑے تو ساری ذرا خیال آئے ہیں, ذرا اکھاں ادھر ادھر ہونا ویکھو کی کردا تواڈے نال. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آپ کو نماز میں, یہ ہماری نمازیں اوپر سے کیوں گزر رہی ہیں؟ نماز تو برائی سے روکتی ہے, بھائی کیوں نہیں روکتی؟ تمہیں پتہ نہیں اسی کی پڑھ کے ہیں طوطے کی طرح. اب میں نے آخیا سی پڑھ لو, میں پڑھ لی. اور پھر اکثر اوقات ہم یہ بھی کہتے ہیں نا, نماز پڑھی اور بھائی نماز سے پڑھی جاندی نہیں. نماز دے بارے سے حکم ہے عربی کا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرو. پڑھی تھی جدوں اسی اردو کا ورڈ ہی بولاں گے پڑھ لیا تو کہ ہاں ابا پڑھ آیا, طوطے کی طرح اما میں پڑھ آیا, کیونکہ تو سب سوال ہی غلط کی پوچھا ہے پتر. تو نماز پڑھی کہ نہیں آگے, اللہ دی قسمیں پڑھی اما. یہ ہے ورڈ کے الفاظ. الفاظ کے معنی اگر غلط آپ نے سیکھ لیے تو کہانی ختم, پھر پڑھتے ہی رہیں گے ساری زندگی, اوپر سے گزرتی جائے گی. تو رب العالمین اللہ, آئی نو میں ہمبل, میری اوقات کیا ہے, مکھی جتنی میری اوقات نہیں ہے. سو یہ ہے رب العالمین, رب اور عالمین, ماسٹر آف دا یونیورس, ماسٹر آف آل دا ورلڈس. الرحمن الرحیم. اچھا یہ جو دو ورڈز ہیں نا جی, یہ دونوں ورڈ نکلے ہیں رحم سے. یہ رحم یعنی کہ پیٹ کا بھی اس کو کہتے ہیں, لیکن اگر آپ ایسے دیکھ لیں کروڈ میں تو رحم سے, کمپیشن سے, رحم دلی بھی نکلتی, کمپیشن. تو یہ جو کمپیشن کا ورڈ ہے نا, کوشچن یہ ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, کیونکہ انگریزی کے پاس یا اردو کے پاس رحمان اور رحیم کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ عربی کی لغت جون سی اور فارسی کسی زمانے میں ہوتی تھی, یہ بہت زیادہ اچھی اور ڈیپ لینگویج ہے. انگریزی اور اردو جیسے لینگویجز کی لمیٹیشنز ہیں. مثلا اردو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ایکسپلین نہیں کر سکتی رحمان اور رحیم کو. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین, کیونکہ عربی اگر یوز کریے دو ورڈ رحمان اور رحیم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, اور دونوں کا روٹ ورڈ کمپیشن ہے یعنی کہ رحم ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق اس کے بارے میں فقہ یہ کہتے ہیں کہ فرق یہ ہے, رحمان کہتے ہیں آل مرسیفل, انگریزی اس کو لکھتی ہے آل مرسیفل, یعنی کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے, حدیث بھی ہیں, بہت بڑی ہے, وہ سب کے ساتھ مرسیفل ہے, کمپیشنیٹ ہے, جانوروں کے ساتھ بھی. آج صبح مجھے نا یہاں پہ وہ بڑا ہوتا ہے پودوں کا, میں بہت دھیان رکھتا ہوں, اور لٹرلی میں روتا ہوں. ایک میرا پودا لگایا تھا, اس کے کسی نے پتے بچے نے توڑ دیے, میں دم کرتا رہا اس کو, اللہ, کیونکہ مجھے پتا اب یہ نہ ہو گیا اب یہ پھوٹتے پھوٹتے اگلے سال تک یہ بیٹھا رہے ادھر ہی. اور آپ کو پتا ہے پتوں کے تھرو ان کے ٹہنیوں کے اندر خوراک جاتی ہے. اگر پتے کاٹ دیں اور ٹائم گزر جائے اور وہ پھوٹے نا تو وہ ٹہنی بھی سوکھ جائے گی, کیونکہ وہیں سے تو سورس ہے ان کی خوراک کا. تو میں ہمیشہ سے یہ نوٹ کرتا ہوں, مجھے گارڈننگ بڑی پسند ہے, کہ جن پودوں سے میں بات کرتا ہوں نا وہ گرو جلدی کرتا ہے. جن کا آپ خیال کریں, صبح اٹھ کے ان کو دیکھیں, ان کے سامنے دونوں پودے اکٹھے لگا لیں. ایسا ہی ہے. کبھی آپ سوچیں کتنوں نے یہ بات نوٹ کی ہوگی. تو اسی دے جناب پھڑنے تو کڑچ چک کے ہو گیا. تو بھائی اللہ جب کہتا ہے نا میں
کمپیشن ہوں تو بھائی وہ تو انسان تو دور کی بات ہے، وہ تو پتوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، اپنی ایک ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، ملینز آف ٹائپس کے تو سپیسیز ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ، جنات کے ساتھ، وہ ہر ایک کے ساتھ کمپیشنیٹ ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا اللہ سے کبھی انصاف نہ مانگنا، اللہ سے رحم مانگنا. اگر انصاف آ گیا نا تو ہم میں سے شاید اگلا منٹ بھی کوئی نہ جی رہا ہو. یہ بات بڑے غور سے یاد رکھیے گا. اکثر اوقات ہم کہتے ہیں نا مجھے انصاف چاہیے، خدایا معافی کر دے، نہ مانگ انصاف، رحم مانگ. آپ کو یہ جو پوری کائنات کھڑی ہے نا، یہ اللہ کے رحم پہ کھڑی ہے، انصاف پہ نہیں کھڑی. ایک آدمی صبح دوپہر شام اپنے باس کی بات نہ مانے تو وہ مہینہ کیا 2 دن نہیں گزار سکتا دفتر میں. شام کو اس کو کہا جائے السلام علیکم، کل سے آپ نہ آئیں. یہ اپنی بہادری چتراہٹ اپنے گھر رکھیے گا. اور ہم صبح سے لے کے رات تک ہزاروں دفعہ اس کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں بدماشوں کی طرح. سوچیں یہ اس کا رحم ہے. یہ مجھے بعض وقت چیچی آ جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی اس ذات کا کیا لیول ہوگا رحمان کا، جس کا ایک کہتے تمغہ ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کھڑی ہے. کیا خزانہ ہوگا اس کے رحم کا، ایک چھوٹا سا حصہ جس سے سب لوگ کھڑے ہیں تو مر گئے ہوتے کب کے. تو آل مرسیفل، ہر چیز پہ، پتھر ہو چاہے جیتی جاگتی چیز ہے یا چاہے وہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ از آل مرسیفل. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان از میننگ جو کہ ایکسٹریملی مرسیفل، بہت زیادہ. یعنی کہ یہ 2 فرق کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں فقہ کے نزدیک. لیکن جب وہ رحیم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو کہتے ہیں رحیم اور رحمان میں پہلے پوائنٹ میں یہ فرق ہے کہ رحمان کا ورڈ ہے آل مرسیفل اور رحیم کے معنی ہے ویری مرسیفل. رحمان کا ورڈ ہے ٹو آل آف ہز کریشنز، اللہ کی جتنی تخلیق ہے سب کے ساتھ وہ رحمان ہے. لیکن اللہ رحیم اسپیسیفکلی مومنین کے ساتھ بہت رحیم ہے. تو ایک یہ فرق بتایا جاتا ہے کہ یہ رحمان تو وہ سب کے ساتھ ہے، لیکن وہ رحیم اپنے مومنین یعنی کہ اپنے اوبیڈینٹ لوگوں کے ساتھ وہ بہت رحیم ہے. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے جس میں ذکر ہے کئی لوگوں کا، میں سب سے جیسے اگزامپل آج کے دور میں اولیاء اللہ، اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے ایکسٹریملی مرسیفل رحمان، اور رحیم کہا جا رہا ہے پرماننٹلی مرسیفل. نہ صرف کہ یہ بہت زیادہ کمپیشنیٹ ہے، بلکہ یہ اس کے کمپیشن آلویز دیئر. یہ نہیں ہوگا ماں کی طرح کہ 5 منٹ میں تو بچہ تو میری جان، تو میرا لاڈ، تو میرا سونا، 2 باتیں سنی آپ کی مرضی کے، دفعہ ہم مردہ بھی نہیں کہا، دفعہ تو نکل باہر، 2 چپیڑا ماریاں ہو گیا. یہ ماں ہے، میں مذاق نہیں، یہ ایسے ہی ہے. یہ ساری بیٹھے انکار نہیں کر سکتے. یہ غصہ بھی چڑھتا ہے بڑا، لیکن وہ رب کیا رب ہے، اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا. وہ صرف یہ نہیں کہ بہت زیادہ کمپیشنیٹ ہے، وہ آلویز کمپیشنیٹ ہے. ہمیشہ اس کا دروازہ کھلا، ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، ہمیشہ اور رک کرے گا. تو سوچیں. تو یہ ہو گیا جناب دوسری جو آیت ہے. تو پہلے تو آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کر دیا الحمدللہ، پھر آ گیا رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ 3 آیتیں ہو گئی. مالک یوم الدین. اچھا اب آپ آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا، میں اکثر کیا کہتا ہوں جو پہلی آیتیں ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تیسری آگے مالک. اب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اب آپ اس کا اگر آپ دیکھنا شروع کریں نا تو کوئی لنگوسٹک کا بندہ اگر اس بات کو اینالائز کرے نا تو وہ کہے گا دیکھیں اب یہ بیس بنا رہا ہے. آپ باس کے پاس کہیں سر آپ تو بڑے اچھے ہیں سر، آپ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، آج کام سے سر کیسا چل رہا ہے، باس کو سمجھ آ جائے گی یہ اگلا ان کچھ کی کہنا ہے. تو یہ بیس بنا رہے ہیں آپ اللہ کی
تعریف بیان کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اکنالج کر رہے ہیں وہ کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, اور پھر آگے سے کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین. ہمارے دفتری زبان میں سر جی یو آر دا ماسٹر آف دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. آپ نے انالیسس کرنا ہے کہ ہماری پرفارمنس کیسی ہے. چھڈو باقی سارے نے جڑے کے پی آئی وغیرہ کرتے پہ نے, ہمارے دفتروں میں بھی تو ایسا ہے, کام کرو نہ کرو باس کو خوش رکھو کہ چلو یار ٹھیک ہے, کے پی آئی سرکار میں کم از کم کے پی آئی. تو یہ باب آہستہ آہستہ لائن پہ آ رہے, مالک یوم الدین, اللہ یو آر دا مالک, یو آر دا آنر, یو آر دا بادشاہ, یو آر دا لارڈ آف کس الدین, دا ڈے آف ججمنٹ کا. یوم الدین کہتے ہیں دا ڈے آف ججمنٹ, آخرت کا اینڈ رزلٹ. اللہ میں تو اس پیمانے پہ پورا ہی نہیں اتر سکتا, میں مان رہا ہوں تو, اور پیچھے میں یاد کرا چکا ہوں اللہ تو ہی رحمان اور رحیم ہے, میں اس پیمانے پہ پورا نہیں اتر سکتا. اللہ تو ہی آخرت کے دن کا مالک ہے, تو ہی میرے لیے کا ثواب پیدا کرتا ہے, میں پاس نہیں ہو سکتا, کوئی تھوڑی بہت رعایت کر دے اللہ. مالک یوم الدین, اللہ اتنا مشکل کے پی آئی, اتنا مشکل پرفارمنس, اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میں تیرے رحم کے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا یا رسول اللہ آپ جنت میں جائیں گے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک کہ مجھے اللہ اپنی رحمت کے کمبل میں. اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں, تو ہماری اوقات کیا کہ ہم گارنٹی سمجھ کے بیٹھے اسی سے جنت جانا ہے. اگر وہ رحمان اور رحیم نہ رہے تو یہ مالک یوم الدین میں آپ سب زیرو ہیں. تو یہ اب آپ اس طرف آ رہے ہیں, اللہ یو آر دا رحمان, یو آر دا رحیم, اینڈ یو آر دا اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ تو نے ہی مجھے پاس کرانا ہے, میں پاس نہیں ہو سکتا. چھوٹے میرے اعمال میں کو بڑا کر دے. اللہ کی رحمت کسی کو کسی بات پہ بھی معاف کر دے. یہ ہو گیا جناب علی 3 آیتیں, اور یہ میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں, یہ 3 آیتیں کیونکہ میں نے آگے جا کے اس کا کانٹیکسٹ بتانا ہے, یہ 3 کون سی ہیں, وہ 3 کون سی ہے, سینٹر والی کون سی ہے. تو شروع سے ہو گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب آگے چوتھی ایاک نعبد, صرف اور صرف باس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں میں کسی کا غلام نہیں, سر جی میرا تو تھوڑے علاوہ کوئی نہیں آئے گا, میں تو کتے نہیں جا سکتا. یہ دھمکی نہیں دے رہے سر جی تنخواہ بڑھایا نہیں تو میں کہیں اور جا رہا ہوں. آپ یہ مان رہے ہیں ایاک نعبد, اللہ سوائے تیرے میں کسی کی سروسچیوڈ نہیں کرتا. کیا ہم دل سے اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم واقعی ایاک نعبد, یہ جو ورڈ ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں, ایاک نعبد, کیونکہ اللہ نے یہ معاف نہیں کرنا شرک. ایاک نعبد, کسی کی تم نہیں کرو گے. آپ کو سوچیں ایک بندہ ساری زندگی آپ کے پاس رہا, آپ کی خدمت کی ہو, اس کے بچوں کی بھی شادی آپ کراتے ہیں, اس کا دھیان بھی کرتے ہیں, اسے گھر میں بھی رکھتے ہیں, اس کو سب اسٹیٹس دیتے ہیں, یار اس میرے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے. ساری زندگی ہم نے صرف میری خدمت کی تھی. ایاک نعبد, تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ آپ اس کو بتا رہے ہیں اللہ کو ایاک نعبد, اللہ سوائے تیرے میں کسی کی بندگی نہیں کرتا. نن, میں کسی کی بات نہیں مانتا. کیا ہم دل سے کہہ سکتے ہیں ہم کسی کی بات نہیں مانتے سوائے اللہ کے؟ ہم تو سارے لوگوں سے ہر سویر تو لے کے شام دے لوگوں کی گل ہی مانتے رہنے, اللہ کو ناراض کر. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور صرف کیونکہ تیرے ہی, ہمارا اور ہے ہی کوئی نہیں, سورس ہی کوئی نہیں ہے, ساری زندگی کام ہی صرف تیرا کیا ہے. تو اب مجھے لوڑ پہ کہ اللہ میں اور کسی کو جا ہی نہیں سکتا, وہی صرف تیرے سے ہی میں نے مدد مانگنی ہے ہی کوئی نہیں. اور مجھے کوئی اپنے چیمپئن ہونے پہ, اپنی سکلز پہ, اپنی کوالٹیز پہ, اپنے کمپیٹنس پہ, اپنے کریڈیبلٹی یعنی کہ ادر فیکٹرز, فیملی بیک گراؤنڈ پہ, مال و دولت پہ کچھ نہیں. اللہ صرف اور صرف تیری ہی
بندگی کرتے ہیں اور اللہ صرف اور صرف تجھ سے ہی مانگتا ہوں. اب آپ خود سوچ لیں, خود ہی اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب آپ مانگنے پہ آ رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے پہلے ریپو بلڈ کر دیا اور اب آپ لائن پہ آنے لگے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آتی ہے یہ اصل چیز, اس کو میں کہتا ہوں دا کرکس آف دا سورہ. اور اسی لیے سورت کو دعا بھی کہتے ہیں. اسی لیے وہ سورت, یہ اس سورت کے بعد آپ آمین بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ بذات خود وہ واحد سورت ہے جس کے بعد آپ نے آمین پڑھنی ہے. اور آمین کا حکم ہے, واجب کی گئی ہے آمین, جس کا مطلب ہو گیا کہ یہ تو خود دعا ہے. اور اگر ہمیں آپ پتہ ہی نہیں ہے کہ امام صاحب نے اونچ پڑھ بھی دیا اور آپ نے آمین نہیں کی, تو آپ نے موقع کھو دیا, کیونکہ اس کے اوپر بھی حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. تو یہ ہے تھی مین چیز. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے پیچھے کیا یہ بیس بنائی ہے. اصل میں شروع کے 3 صورتوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ نماز اللہ کے لیے پڑھنے گئے ہیں. نعوذ باللہ آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ پہ احسان کر دیا ہے. نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کی نماز کی ٹکروں کی ضرورت ہے. یہی لگتا ہے نا, دیکھو ہم تو تعریف کر کے ہیں اللہ جی کی. نہیں, یہ پڑھ کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ جو پیچھے کیا ہے بھائی وہ تو میں نے بیس بنائی تھی, اصل میں یہ مطلب میرا ہے. اصل مطلب میرا ہے. میں خالی باس کی تعریف نہیں کرنے اندر گیا سی, میں تنخواہ ودوان گیا سا. وہ تو میں پہلے اس طرح بیس بنائی سی. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں دس از دا کرکس آف دا سورہ. انڈرسٹینڈ کریں, جب آپ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا رویہ ہونا چاہیے. بے بسی کا رویہ ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ بے بسی کا. اہدنا الصراط المستقیم. آپ کو سوچیں اگر آپ کو عربی نہ بھی نہ آتی ہو تو اہدنا کا ورڈ ہدایت سے ہے. اکثر اوقات ہم اس کو کیا کہتے ہیں, شو اس, انگریزی کی کتاب اس میں لکھا ہوگا شو اس دا رائٹ پاتھ. اردو انگریزی کی ٹرانسلیشن قرآن پاک میں شو اس, دس از ناٹ شو اس. عربی میں شو کا ورڈ ہی فرق ہے. یہ اہدنا ہے, اہدنا ہدایت دے ہمیں. یعنی کہ انگریزی میں آپ کہیں گے گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. شو اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ از ویری سمپل. ہمیں بس بتا دے سیدھا راستہ کون سا ہے. جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط, دیٹ مینس کہ اللہ لیڈ اس, گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. اللہ نہ صرف یہ کہ ہمیں دکھا, ہمیں سمجھا, ہمارے ساتھ لے کے ہمیں چل اور ہمیں اس پہ پہنچا دے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ لیڈ اس ٹو دا رائٹ پاتھ. اتنی دنیا میں گند, اتنی بکواس, اتنی کانسپریسیز, اتنی کانٹراڈکشنز, اتنے کانفلکٹ ہیں. اللہ مجھے نہیں پتا میں کہاں پہ برباد ہو جاؤں گا. پیچھے میں کہہ چکا ہوا ہوں مالک یوم الدین, اللہ ڈے آف ججمنٹ تیرے ہاتھ میں ہے. میں کہیں برباد نہ ہو جاؤں, غلط رستے پہ نہ چل پڑوں, غلط طریقے پہ نہ چل پڑوں. اللہ پلیز لیڈ می, شو می, ٹیچ می, اور مجھے کرج دے. کہتے ہیں توفیق عطا کر. نہ صرف یہ کہ سیدھے رستوں کو بڑوں کو پتا ہے لیکن کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے. ہاں کہتے تسی صحیح رہے ہو لیکن ہوتا نہیں, توفیق ہی نہیں. کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ, ابھی آ کے اس پہ بھی آتے ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم نے یہ کر دیا سب کچھ تیری عبادت, اور تجھ سے مدد کے مانگی. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں ڈے آف ججمنٹ کے میں شرمندگی نہ کریں, ہمیں برباد نہ کر دیں. اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی سیدھا راستہ دکھا دے, اس پہ چلا دے, اس پہ پکا کر دے, اس پہ ثابت قدم کر دے. ہمارے اندر وہ بتا دے اس دنیا میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, ایک ایک سیکنڈ میں ہم سیدھے راستے سے اتر جاتے ہیں. اللہ لیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ, صراط المستقیم, مستقیم اسٹریٹ پاتھ, جو سیدھا راستہ بغیر کسی ٹربل کے جاتا ہے جنت میں. صراط المستقیم. تو یہ ہو گیا جناب
رائٹ پاتھ اور صراط المستقیم آ گیا. اچھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وائی ٹو پرے فار گائیڈنس صبح دوپہر شام. آپ سوچیں ہمارے اپنے بیہیویئر سائنس کے اندر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ لوگوں کو کوئی کام کروانے کی 3 وجوہات ہیں, 3 چیزیں چاہیے, اور جو لوگ کام نہیں کرتے وہ بھی 3 وجوہات پہ نہیں کرتے. ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے HR پرفارمنس مینجمنٹ کی کتابوں میں کہ جب بھی کوئی پرفارمنس ایشو آئے نا تو پہلے تو ان 3 چیزوں کو رول آؤٹ کرو. پہلی چیز نالج. کیا لوگوں کو پتا ہے کہ لال بتی پہ رکنا ضروری ہے؟ ہیو یو گائیڈڈ دیم؟ ہیو یو ٹاٹ دیم؟ آپ نے ان کو ایجوکیٹ کر دیا, نالج دے دیا, اس کے معنی کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے اگر آپ وہ دیکھیں تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم صراط المستقیم کی بات کر رہے ہیں, اہدنس کی, تو ہم ایکچولی اللہ سے 3 چیزیں مانگ رہے ہیں. اللہ ٹیل اس, یعنی کہ گیو اس نالج کہ وٹ از رائٹ پاتھ, سیدھا راستہ ہے کیا. کئی لوگ ہیں جو جانتے نہیں, ٹائم ہی نہیں ملا زندگی میں قرآن پڑھنے کا, سیکھنے کا, کسی بزرگ کے ساتھ, کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ہدایت لینے کا. تو کئی لوگوں کے پاس نالج ہی نہیں ہے وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ. دوسرا ایشو کیا آئے گا پرفارمنس میں؟ اچھا دے نو وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ. دے نو کہ لال بتی کا مطلب تھا رک جاؤ, اسٹاپ اٹ, بٹ دے ڈیڈ ناٹ. دوسرا ایشو کیا آتا ہے کہ شاید ان کے پاس اسکلز ہی نہ ہوں. دے نو وٹ از رائٹ اینڈ رانگ, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کمپیٹنسی نہیں ہے. یار تسی جو کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن مینوں اس طرح کا کھانا پکانے نہیں آتا, مینوں تو اس طرح کام کرنا ہی نہیں آتا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں کئی احکامات آیا, نماز پڑھو جائے, میں نماز ہی نہیں پڑھنی آتی. اے کر لو دعا مانگو, میں دعائی نہیں منگنی آتی. مینوں پتا متقی ہونا چاہیے کہ مینوں تو یہ پتا نہیں کہ متقی کس طرح ہوتا ہے, اسکلز ہی نہیں ہے. میں قرآن سے سمجھنا چاہنا لیکن مینوں پڑھنا نہیں آتا. دے ڈونٹ ہیو دا اسکلس. یہ دوسرا ایشو ہے. تو جب آپ اہدنس کی بات کرتے ہیں اس کے اندر آپ نے نہ صرف یہ کہ نالج مانگا ہے بلکہ آپ نے اسکلز بھی مانگی. تو یہ کہتے ہیں نا, کئی حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جیسا تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہو اللہ کو ویسا پاؤ گے. اسی طریقے سے جیسا آپ گمان کر رہے ہیں نا واللہ وہی دعا سنے گا. تو اگر آپ کے دماغ میں یہ معنی ہیں, اگر آپ اس وقت جب دعا مانگ رہے ہیں آپ کے دماغ میں صرف یہ معنی آ رہا ہے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیدھا راستہ آپ کو مل جائے, لیکن چلن دی توفیق نہ لبے, کیونکہ آپ نے جو مانگا تھا مل گیا. میں اکثر کا میرے بڑی اگزامپل میں دیتا ہوتا ہوں کہ میں اکثر لوگوں سے بات پوچھتا رہتا ہوں, لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, لیکن بڑھاپے میں جا کے جب ان سے پوچھا نا وہ کہتے ہیں یار مسئلہ پتا کیا, ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں لیکن سانو دعاواں منگنے کا طریقہ ہی نہیں آیا. ایک آدمی کے بارے میں اکثر سناتا ہوتا, مجھے کہتا تھا کہ جی ساری زندگی بہت نمازی, پرہیزگار, تہجد گزار, کبھی بیمار نہیں ہوئے, ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے, بچوں میں سے کوئی پاس نہیں رہتا تھا, اکیلے رہتے تھے اور ہنستے پھرتے چلتے تھے کہ جی منو اللہ کو محتاج نہ کرے کسی کا. بیمار ہو گئے. لوگوں نے پوچھا ساری زندگی تسی اینی خدمت کی اللہ تعالیٰ دی, تسی بیمار کیوں, تسی اللہ نے کہا بے محتاج نہ ہو. کہنا یار ایک پاسے میں دعا مانگدا سی اللہ مینوں محتاج نہ کرے, دوجے پاسے میں ہر نماز کے بعد بھی دعا مانگنا اللہ میری اولاد نو معاف کر دے, انہوں نے بڑی غلطیاں کی. سنیے غور سے بات سنیے گا. کہتا ہے ہوں اللہ تعالیٰ کی کرے, اللہ کہتا ہے قرآن میں اپنے قانون نہیں بدلتا. تو اللہ نے کیا کیتا ہے, مینوں بیمار کر کے لمحہ پا دیتا
کہ آؤ اولاد والے ہو جنہوں نے مغفرت کرانی کرا لو پیو دے نال، پیو زندہ ہے جی بس 6 مہینے واسطے ہے جنہیں معافی کرانی کرا لو. تو اللہ وہ آگے سے کہتے ہیں وہ مسئلہ ہے کہ دعا میری قبول ہوئی ہے. سانو دعا ہی نہیں مانگنی آئی، کہتا میں ہی دعا مانگ کے پھنس گیا. اللہ میری دعا ہی قبول کرتا پیا کہ نہیں معافی کرا دے. اب یہ سوچنے والی بات ہے. تو بھائی ہمیں کچھ نہیں پتا یہ سکلز کی، ہم بڑے ماچو بنے پھرتے ہیں، تو اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ سے آپ صرف یہ نہیں مانگ رہے اللہ میں دس دے، اللہ سکلز بھی مانگ رہے ہیں. اللہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں وہ طریقہ بھی دے دے. اور تیسری دفعہ آپ یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایٹیٹیوڈ بھی دے دے. کیونکہ اکثر اوقات جو ہمارے پاس، ہمیں یہ بھی پتا یہ کام کرنا کیا ہے، ہمیں یہ بھی پتا کرنا کیسے ہے، لیکن یا تو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہمارا اتنا زیادہ ہے، ایروگنس ہے، خود نمائی ہے، خود پسندی ہے، یا سنسیرٹی اور کنسسٹنسی کی کمی ہے، کہ خلوص نہیں ہے، جسے اخلاص آپ کہتے ہیں، خلوص ہی نہیں ہے. تو وہ کام 2-4 دن کرتے ہیں چھوٹ جاتا ہے. اچھا جی آج کے بعد میں قرآن پڑھوں گا، اس کے بعد 2 دن پڑھتے ہیں چھوٹ جاتا ہے. یا پھر وہ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے پاس جو ہونے چاہیے کسی بھی چیز کے لیے، وہ نہیں ہے. مثلا وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو اخلاص جیسے میں نے بتایا، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ایروگنس ہو گئی. اب یہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں. ایک آدمی کو کہا یہ کام کرو، یا تو وہ اخلاص سے کرنا نہیں چاہتا، وہ کر ہی نہیں رہا، اس میں وانٹ ہی نہیں ہے، ولنگنیس ہی نہیں ہے، سنسیریٹی نہیں ہے. اور دوسری طرف نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے، ڈسپلن ہی نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے. تو یہ دونوں طرح کے. تو یہ تیسری چیز ہے کہ لیک آف ایٹیٹیوڈ ہوگا. تو جب آپ اہدنس کی بات کرتے ہیں، اہدنس صراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ یہ تینوں چیزیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے وہ بھی ایٹیٹیوڈ دے دے جس سے یہ میں نافذ تو کر سکوں. سمجھ تو میں نے آج لیا، اب صبح میری آنکھ بھی کھل جائے، نماز پڑھ بھی لواں. بڑا میں سن لیا کہ سویرے دی نماز ضرور پڑھنی ہے، لیکن میں نے اللہ اٹھا بھی دیں سویرے. تو یہ دماغ میں یہ معنی رکھیں جب اہدنا الصراط المستقیم، کہ بڑے بڑے لوگ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں جن کو سیدھے رستے کا پتہ تھا، لیکن وہ ایسے بگڑے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے ان پہ لعنتیں ڈال دی. تو یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، اہدنا الصراط. تو یہ ہے جناب پہلا اس کا پوائنٹ. اب آگے جب آپ نے یہ کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو کیونکہ پتہ ہے، اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے صراط المستقیم کیا ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے اگلی آیت میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں اگر غلط دعا مانگ کے پھنس نہ جاواں، لیکن ایک چیز شیور ہے اللہ، مجھے ان لوگوں کی رستے پہ چلا دے جن میں تو نے نام کیا ہے. سمارٹ دعا ہے نا یہ، اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے رہے آپ کہ منو اللہ اس طرح بنا دے. ہو سکتا اللہ آپ کو ویسا بنا دے، پتہ چلے کہ جی وہ تو برباد ہو گیا. اکثر کا ہم کہتے ہیں اللہ بہت پیسے دیتے، اللہ یہ کر دے، تو پتہ چلتا پیسے لے اللہ کچھ اور غائب ہو گیا. تو پیسے مانگے تھے اللہ. وہ ایک اللہ معاف کرے، ایک بندہ بڑی اس کی تھی دنیا میں بڑی بریک آ گئی، بچہ اس کا بڑی دعائیں مانگتا تھا، اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا دے. تو ایک بیٹا تھا، 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا دے دے. بیٹے بھی اتنی دعائیں مانگی، اللہ معاف کرے جب اس کا وہ بیٹا پیدا ہوا 2 سال کے بعد پہلا بیٹا فوت ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں اس کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں آپ کو صرف ایگزامپلیں دے رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں پتا، اور پھر وہ سر پڑھ کے بیٹھا ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہوگا جڑے ہے نے وہ تینوں شکر تو کرن جوگا نہیں سی، تو ایک اور مانگتا پیا، چل میں مان، پھر بھی تیری رحمان ہوں رحیم ہوں، تیری دعا پھر بھی مان لی میں نے. اب تجھے احساس ہوا کہ تیرے ناک کے نیچے پہلے تیرے پاس کتنی نعمتیں تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس لیے ہم نہیں اس لیول پہ، کیا کسی بھی لیول پہ پہنچ سکتے سوائے اس کے کہ اللہ ہمیں نہیں پتا وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ تو نے انعام کیا، بس ہمیں ویسا بنا دے. تجھے پتا کون سے لوگ ہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے، اس کے اندر بتا بھی دیا ہے ومن یطع اللہ رسولہ،
وہ فولائے کا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بھی بتا دیا ہے کہ وہ کون تھے 4 لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. نبیین، رسولوں پہ انعام کیا. نمبر 2 صدیقین. نمبر 3 وہ شہداء. نمبر 4 وہ ساحلین. اور یہ رفیق کیسے ہی اچھے ہیں، کتنے اچھے دوست ہیں اگر ان 4 میں سے کوئی آپ کا دوست ہو جائے. کہتے ہیں دوست ہم تو ڈوبے ہیں سر، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. آدمی کے بارے میں حدیث میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ چلتا ہے. یو آر نون بائی دا کمپنی یو کیپ. آج کل ہمارے بچے سوشل میڈیا کی کمپنی رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا انہوں نے جہاں پہ اترنا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی ڈوبیں گے، کیونکہ حدیث کہتی ہے جن سے محبت کرو گے دنیا میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. سوچ سمجھ کے وہ سوشل میڈیا کے سٹاروں سے محبت کرنا. تو یہ آپ سوچئے، یہ ہمارے بچوں کو اگر یہ نالج ہے ہی نہیں، دیا ہی نہیں آپ نے، تو وہ دوست جیسا بننا چاہتے ہیں، وہ دوست جیسا بننا چاہتے ہیں. تو ان کو پتہ ہونی چاہیے کاسٹ کیا ہے. یہاں پہ تو ان 4 کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بس یہی 4 دوست ہیں تمہارے. اب یہ 4 کون ہیں؟ صدیقین. تو انبیاء تو چلے رسول ہیں، وہ تو کہانی ایک سیپریٹ آ گئی. اس کے بعد 3 کون ہیں؟ صدیقین. صدیقین کہتے ہیں وہ لوگ جو رسولوں کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. جیسے ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے. وہ سارے کے سارے صحابہ جو 10 مبشرہ میں شامل ہیں، جو سب سے پہلے ایمان، وہ کہتے ہیں نا ایک فاؤنڈنگ ٹیم ہوتی ہے، جنہوں نے ایک بندہ ہے اس نے فاؤنڈ کیا، اس کے بعد فاؤنڈنگ ٹیم ہے جی، یہ فاؤنڈنگ ہماری مینجمنٹ تھی. تو سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے کسی لالچ کسی چیز کے بغیر سب سے پہلے رسولوں پہ آنکھیں بند کر کے مان لیا ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ جو اسی رویوں کے اوپر چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اولیاء اللہ یا حزب اللہ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ پہنچ گئے، وہ صدیقین ہیں. دوسری کیٹیگری شہداء، سب کو پتہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان اور مال سے جہاد کیے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانوں پہ بہت قیمتی. آپ کو جہاد مال اور جان سے جہاد، سب سے مشکل جہاد جو ہوتا ہے جان کا جہاد، جان اور مال، جان اور مال، جان اور مال. تو جان کا مال تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جان کا مال صرف جان دینا ہی نہیں ہے، جان کا مال اور بھی بڑے ہیں. میں تو اکثر بات کہتا ہوں کہ ایک خاتون ہے، وہ بیچاری بجائے اس کے بازار کا کھانا ہوٹل سے منگوا کے اپنے بچوں کو گند بلا کھلائے، وہ کچن میں کھڑی ہو کے گرمی میں 40 ڈگری کے ٹیمپریچر میں وہ بیچاری کھانا پکا رہی ہے کہ میرے بچوں کو حلال صاف ستھرا کھانا میں کھلاؤں، اور بجائے اس کے کہ ان کو بازار کے میں فرینچ فرائز کھلاؤں، میں گھر میں بیٹھ کے ان کو فرینچ فرائی بنا دیتی ہوں. تو وہ بھی جان کا جہاد کر رہی ہے. جان ماری، ٹانگوں میں بیچاری کی درد ہو رہی ہے. ضروری نہیں ہے، وہ تو آخری ہے نا سٹیج کہ جی آپ نے اپنی جان گردن ہی اڑا دی. تو جان ہے. آپ خود سوچیں نا، کسی بندے کو ایک گھر میں مہمان بلائیں یا تو انہیں بازار سے بلا کے کھانا پکا دیں، لیکن آئیڈیل سچویشن کیا ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں خود پکا رہے ہیں کسی کو جس کو آپ محبت کرتے ہیں، جس کا آپ لحاظ کرتے ہیں، جس کو آپ نے بلایا ہوا ہے. تو وہ جان تو مال کا سستا ہے، مال کا جہاز سستا ہے جان کی نسبت. جان بڑی مارنی پڑتی ہے اپنے آپ. تو یہاں پہ وہ شہداء. تیسری جو کیٹیگری آپ کے سامنے بتائی گئی ہے وہ صالحین کی ہے. صالحین کی کیٹیگری کون سی ہے؟ وہ لوگ جو کمپلیٹلی شریعہ کو انفورس کرتے ہیں، ہر وہ نیکی جو کرنی چاہیے چاہے وہ فرض ہے یا واجب ہے یا سننا، وہ کرتے ہیں، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہو. وہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر میں صرف گناہوں سے بچتا رہوں اور فرض پورے کروں تو میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے کہا بے شک. تو کوشچن یہ ہے کہ وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو صدیقین تھے نا، ان سے ہم 2 نمبری تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں صرف اور صرف برائی سے بچ، اس کا مطلب اس کی برائی کا کھانا تو ہو گیا خالی،
زیرو ہو گیا. اب وہ فرد پڑ رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے جنت ہے. لیکن جہاں پہ برائی کے کھانا روز کی 100 اکٹھی کرتے ہوں, وہی ایسی ہوا دیکھ لیں نا, ایک فٹ بال ہے, فٹ بال کے اندر ایک ہوا بھر دیں آپ تو وہ سارا مہینہ بھری رہے گی. لیکن اگر فٹ بال کے اندر پینچر ہوا ہو تو پھر بار بار بھرنی پڑے گی. تو ہمارے گھروں میں ہم لوگوں میں اندر پینچر ہیں. اب وہ جو پینچر ہیں جس سے ہم روز گناہ کرتے ہیں 300, اس گناہوں کو کرنے کے لیے پھر دوسرا طریقہ یہی بچتا ہے کہ ہم نوافل بھی پڑھیں, پھر تصویر بھی ہاتھ میں پکڑ لیں. اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پلڑا تو بھاری کرنا پڑے گا نا. اس سے آسان طریقہ تو یہ بھائی اس لیک کو بند کرو. تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں لیک نہیں ہے اور جو شریعت پہ کمپلیٹلی انفورس کرتے ہیں. ہم یہ مانگ رہے ہیں اللہ ان جیسا ہم 4 لوگوں کو جیسا ہمیں ان کے راستے پہ چلا دے. سبحان اللہ. تو یہ بلیسڈ ون کون سے ہیں جی؟ سورۃ البقرہ کی آیت وآمن رسول بما انزل, جو میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا, بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور آگے سب سے لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. یہ سننے والی بات ہے. غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ کون سے لوگ ہیں؟ نیک لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہم نے سنا اور مان لیا. یہ چوں چڑا اچھا پرسوں شروع کروں گا, کل شروع کرتا ہوں, دیکھتا ہوں حالات بہتر ہو جائیں, ابھی تو پریشانیاں بہت ہیں, اب صبح اٹھنا بھی کیسے. یہ بہانیاں یہ ادھر ہی ہیں. میرا منہ باندھ کرا دیں گے, آپ ساتھ والے کا کرا دیں گے. وہ اللہ کی اس گڈ بکس میں آنے کے لیے اللہ نے ڈیفائن کر دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس دن جو چیز سن لی تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا واطعنا. اللہ ہم نے آج سن لیا, واطعنا, آج سے اطاعت شروع. ہم تو ڈھیٹ کے کسی لیول کے اوپر ہیں کہ ایک بات کو 1000 دفعہ سنتے ہیں اور ادھر کی ادھر ہی ہے. ہمارے آرگومنٹس ادھر کی ادھر ہی. اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے اسی آگے آنے لگا. اب ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جس پہ تو نے غصہ یا غضب کیا. آپ پڑھ چکے ہیں رحمان اور رحیم ہے وہ, ماؤں سے 70 گنا پیار کرنے والا. جب وہ کسی پہ غصہ کرے تو سوچیں کوئی تو وجہ ہوگی. تو وہ کن پہ غصہ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلے میں نے تمہارے پہ پیغمبر بھیجے تاکہ مجھے تمہارے سے پیار تھا کہ تمہیں ہدایت آ جائے. پھر وہ آ گیا, پھر پیغمبر کو تم نے معجزے مانگتے رہے, پھر میں تمہیں معجزے دکھاتا رہا, پھر تم ہر دفعہ غلطی کرتے تھے, پھر ہر دفعہ معافی مانگتے تھے, پھر میں ہر دفعہ تمہیں معاف کرتا تھا. وہی شروع ہوتی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے سے شروع ہو جاتی ہے کہانی. اتنے گئے تھلے آپ پتہ چلے سامری وہ جناب بچڑا بنایا ہوا. کبھی ان کو جناب ملتا رہا کھانا پکا پکایا, پھر کہتے تھے اللہ سے ہم بڑا تھک گئے یہ کھانا کھا کھا کے. ہر چیز کے اوپر آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں فرعون کو ڈوبتے ہوئے, پھر کہتے تھے معجزہ دکھاؤ. ایسی میں کہتا ہوں لعنتی قوم تھی جس پہ اللہ نے واقعی لعنت ڈالی ہے. اللہ نے پہ لعنت ڈال دی. یعنی کہ ان کو یہ وہ کیٹیگری ہے, حدیث کہتی ہے کہ جو غیر المغضوب ہیں نا یہ جیوز ہیں. ان کے علم کے بارے میں کوئی کوسچن نہیں کر سکتا. یہ آج بھی دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے پوری دنیا یہودیوں نے آج بھی پکڑی ہوئی ہے, کیونکہ یہ رائٹ فرام دا ڈے ون ان کے پاس علم اتنا زیادہ ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے, اور اللہ مان رہا ہے ان کے پاس علم ہے. ٹھیک ہے, تو علم ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا, they did not obey. اس میں نکالنی شروع کر دیں. اچھا نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا, نہیں اس کا مطلب وہ ہوگا. یہ یہودی یہ کرتے ہیں. نہیں وہ واقعی سود لینا غلط ہے, لیکن صرف یہودیوں سے سود لینا غلط ہے, باقی ساری دنیا نے سود تلا دیا.
ہاں وہ واقعی شراب حرام ہے گی، لیکن صرف یہودیاں واسطے حرام ہے گی، باقی ساری دنیا نے شراب پیا ہو. یہ آج یہی کر رہے ہیں نا، یہ پوری دنیا کو سود پہ لگایا ہوا. انہوں نے یہ کیا دین کے ساتھ، انہوں نے کیا کچھ کیا آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے اللہ نے ان پہ غصہ کیا، اتنی سزا اس لیے ان کو ہے کہ حدیث کہتی ترمذی میں جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے یہودی ہیں وہ مغضوب علیہم ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ آگے والی ضالین میں آ رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ان پہ کیوں لعنت کی یہودیوں کے اوپر؟ سنیے ذرا. نمبر 1 ڈس اوبیڈینس. ہر دفعہ ان پہ حکم آتا تھا یہ پھر ڈس اوبے کر جاتے تھے، مانتے نہیں تھے. نمبر 2 دھوکہ دیتے تھے، وعدے کرتے تھے پھر مکر جاتے تھے. اچھا آپ یہ کر دیں پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے، پھر وہ معجزہ آتا تھا پھر مکر جاتے تھے. نمبر 3 نہ شکرے تھے. منو سلوا مل رہا ہے بھائی، وہ اللہ کا شکر ادا کرو، پکے پکائے کھانے آ رہے ہیں آسمانوں سے. نہیں اللہ وہاں تھک گئے، انہیں ککڑی کھاواں گے، کدو کھاواں گے، سانو وہ دے دیتی اے کھا کھا کے تھک گئے. نہ شکرے کی لمٹ، انگریٹفل. یہ آج ہمارے میں بھی یہ ساری برائیاں آج ہمارے میں موجود ہیں. میں اس لیے آپ کو یہ ڈیٹیل میں پڑھا رہا ہوں. جو ہے وہ کاٹے گا، جو نہیں ہے گا وہ منگنا ہے. ایسا وہ شکر نہیں کرنا، نہیں اللہ وہ بھی دے دے. یہ وہ یہودیوں کی حرکتیں ہماری. نمبر 4 چینجنگ دا میننگ آف تورا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اپنے مفاد کی خاطر تورات کے معنی بدلتے تھے کہ نہیں یہ ہمارے لیے تھا، یہ ان کے لیے تھا. انہیں نہیں وہ عورتوں کا پردہ ایسا تھوڑی ہے، نہیں وہ آدمیوں کے بارے میں یہ تھوڑی کہا ہوا ہے، نہیں وہ طیب کے بارے میں ایسا تھوڑی کہا ہوا ہے. تو ہم ہر چیز کے مطلب نکال دیتے ہیں. 5واں شرارتی بہت تھے، فساد، شرارتیں، ایک دوسرے کی چگلیاں، بہتان، ان اگینسٹ کر دے، انہوں سے کر دے. مدینہ کے اندر انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی، ہر جگہ لڑائیاں کراتے پھرتے تھے، تماشا دیکھتے تھے. تو آج ہماری بھی وہی عادت، ہر برائی ان میں موجود تھی. دوسروں کو ایک بڑی بات کہ برائی سے نہیں روکتے تھے. اپنے یہودی بھائیوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے تھے، ان کے ساتھ مل جاتے تھے، دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تھے. یہ میں نے قرآن پورے کے اندر سے یہ چیزیں ڈھونڈی ہیں. کیپنگ گرجز اینڈ اینیمیٹی، دل میں وہ انتقام رکھتے تھے، گرج رکھتے تھے اور اس کو پالتے تھے. اچھا جو تو موقع ملے گا 4 سال بعد ایک چیز میں جو بھی موقع میں کراں گا. نمبر 8 ناانصافی اور انفیئر ٹورڈز نان جیوز. جو مدینہ میں نان جیوز، اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے خاندان کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ ان کے اپنے رشتہ داروں میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کی وراثت چھوڑ سے انکار کر دیا، ان کے حق دینے سے انکار کر دیا، ان کے قرضے دینے سے انکار کر دیا کہ قرضے واپس نہیں کرنے. وہ بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ مسلمان ہے تو انہیں پیسے لیے اس کے واپس کر، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ اپنے ساتھ نا انصافی نہیں کرتے تھے، جو اپنے رشتہ داروں سے بھی نا انصافی جو کہ مسلمان ہو گئے. تو یہ ہمارے بھی یہ آتے ہیں کہ جو ہمارا رشتہ دار ہمارے جیسا نہیں ہے اس کو ہم تحفہ بھی نہیں دینا پسند کرتے. ناٹ گیونگ چیریٹی، زکوٰۃ خیرات نہیں کرتے تھے نان جیوز کو. کہتے تھے کہ اللہ تمہارا اللہ اتنا امیر ہے، اس سے مانگو، ہم کیوں دیں. تو نان جیوز کو چیریٹی نہیں دیتے تھے. کنزیومڈ ربا، اور دوسروں سے ربا لے کے کھاتے تھے نان جیوز سے. یہ آج بھی یہی کر رہے ہیں، یعنی خود آپس میں نہیں لے رہے لیکن نان جیوز سے سود لے کے کھا رہے ہیں. اس کے بعد جناب ڈس آنر ٹائز آف کنشپ، صرف اس وجہ سے کہ کوئی ان کے خاندان میں سے مسلمان ہو گیا، ان کے بلیف سے ہٹ گیا ہے، اس سے رشتے توڑ دیتے تھے. ایون کہ کنشپ کے رشتے، رحم کے رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا ماما تایا، وہ چھوڑ دیتے. وچ کرافٹ، جادو ٹونے کرتے تھے. اپنے آپ کو قرآن پاک میں بھی یہ ذکر ہے، ساری ان آیتوں کا ریفرنس ہے، اپنے آپ کو چوزن ون ہے، اللہ نے ان کو واقعی چوزن ون کیا تھا. لیکن وہ یہ کہتے تھے کیونکہ ہم چوزن ون ہیں،
کیونکہ اللہ کے ہم چنے ہوئے ہیں، اسپیشل ہیں، اس وجہ سے ہم امیون ہیں، ہمیں ہماری معافی ہو جائے گی. یہ غلط فہمی، کیونکہ وہ ان کا کھانے پکے پکائے ملتے تھے، اتنا اللہ نے ان کو لاڈ کیا ہوا تھا، تو کہا معافی ہو جانی ساڑی سے. ہمیں تو جیسے آج ہم سوچتے ہیں اور نہیں جی ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہماری تو معافی ہو ہی جانی. یہ غلط فہمیاں ہمیں لے ڈوبیں گی. اسی طریقے سے عزیر جو کہ ایک بہت ہی پائس سینٹ قسم کی شخصیت تھے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور پروفٹس نعوذ باللہ جو رسول تھے، ہر رسول کے بارے میں تہمت لگائی انہوں نے. وہ نعوذ باللہ یہ کرتے تھے، وہ نعوذ باللہ یہ کرتے تھے، وہ نعوذ باللہ یہ کرتے تھے، وہ نعوذ باللہ یہ کرتے تھے. اور فائنلی یہاں تک کہ رسولوں کو سے لڑائیاں کی، جنگیں کی، ان کو مارا. تو یہ حرکتیں ایسی جناب جیوز کی جس پہ ان پہ لعنتیں ہیں. تو ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ان جیسا بنا، ان جیسا نہ بنائی جن پہ تیرا غصہ ہوا ہے، غضب ہوا ہے. اور غضب کی بنیاد کیا ہے؟ کہ جن کو اللہ تو نے نالج تو دے دیا تھا لیکن جنہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. اسی لیے وہ یہ بات یاد رکھی ہے کہ جب آپ نے اہدنس کی بات کی ہے تو صرف یہ نہیں کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، آپ نے کہا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. دیکھنے والے تو بہت موجود ہیں، چلنے والے موجود نہیں تھے. یہ یہودی آپ کے سامنے ہیں، ان سے بڑھ کے علم ہے کسی کے پاس نہیں، لیکن چلے نہیں اس کے اوپر. یہ اس لیے ہم کہتے ہیں جب آپ کو معنی سمجھ آ جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور پیچھے کیا ہو رہا ہے. وَلَضَالِينَ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، لوگوں کے چکر میں آ گئے. اکثر اوقات اس کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے یہودیوں اور ان کے لیے، دونوں کے لیے، کہ ایک طرف نصارہ ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں دوسری طرف گر پڑے کہ خدا کا بیٹا بنا لیا، اور ایک طرف یہودی ہیں نعوذ باللہ جو پیغمبروں کی نفرت میں دوسری طرف گر پڑے کہ انہوں نے مار دیا. ایکسٹریم ہے نا دونوں. تو اللہ کو صراط المستقیم کی بات ہو رہی ہے، نہ اللہ مجھے ادھر کریں نہ ادھر کریں، کہ نعوذ باللہ کہ میں رسولوں کو اتنی ان کی محبت میں چلا جاؤں کہ میں یہ بھول ہی جاؤں کہ وہ بشر تھے، اور میں ساری کی ساری وہ کل بدعت ضلالہ کہ میں ایسی تمام انوویشن جون سی ہے وہ ساری کی ساری گمراہی ہے، تمام بدعتیں گمراہی ہے. یہ ہماری شادیاں، ہمارے یہ برتھ ڈیز، ہماری سیلیبریشنیں، ہمارے ہیپی ڈیز، ہیپی اینیورسریاں، یہ سب بدعتیں ہیں. اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ، تمام کی تمام انوویشن گمراہی ہے. کیا دلیل ہے بھئی یہ شادی آپ کی ایسے کیوں ہو رہی ہے؟ نکاح کے بعد ولیمہ سے آپ کہاں پہ پہنچ گئے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جی دیکھیں تو پھر یہ بدعت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا وہ بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں یہ گمراہی ہے. تو یہ ہے جناب وہ والی کیٹیگری وَلَضَالِينَ. اچھا اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن کو گائیڈ نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے. تو یہ گمراہ کیوں ہو گئے؟ اس کی وجوہات، نمبر 1 قرآن کہتا ہے ڈس بلیور تھے، بات دل سے نہیں مانتے تھے، سن لیتے تھے. نمبر 2 ڈس اوبیڈینٹ تھے، یعنی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کو ڈس اوبے کریں، پڑھ لیں، نہ روئیں نہ معافی مانگیں، آیت پڑھ کے آگے چلے جائیں، تزکیہ نفس کیے بغیر، اللہ سے معافی کیے بغیر، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں یہ ساری زندگی سے کرتا آ رہا ہوں. تو وہ ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رستے بند ہو جاتے، گمراہی شروع ہو جاتی ہے. نمبر 3 ڈاؤٹ فل، اگر شک آیا نہیں، وہ آیا نا قرآن پاک کی آیت ثم لم یرتابوا، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے وہ ثم لم یرتابوا، اس کے بعد شک میں نہ پڑے، ڈٹ جانا. تو یہ ہمارے اندر جو شک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے، تو یہ شک بھی ایک اس
آپ کی گائیڈنس کو رستے میں روک دیتا ہے, مس گائیڈنس کی طرف لے جاتا ہے. چوتھا وکڈ, مکار, وہ لوگ جو مکار ہیں, جو چلاک ہیں. پھر وہ لوگ جو جھوٹے ہیں, اللہ کہتا ہے میں ان کو ہدایت نہیں دیتا. یہ تو ساری قوم ہی جھوٹی ہے. اور آج ہم نے اس کے لیے اتنا خوبصورت ورڈ ڈھونڈ لیا ہے. کیا ڈھونڈا ہے؟ یو ٹرن. ہم یہ نہیں کہتے یہ جھوٹا ہے, ہم کہتے نہیں اس نے یو ٹرن لیا. ہم یہ نہیں کہتے یہ زانی ہے, ہم کہتے نہیں اس کی گرل فرینڈ ہے. اچھا لگتا ہے نا, یا برا کام لگتا ہے؟ بھائی جو ناک کو ادھر سے پکڑو یا ناک کو ادھر سے پکڑو, وہ اللہ کے نزدیک تو بڑی کلیئر ہے. سم تھنگ وچ از رانگ از رانگ. تو اب ہم اس کو ورڈز کے اندر گیم کھیلتے ہیں. یہ مکاری کے چکر میں آتا ہے, جھوٹ کے چکر میں آتا ہے. نا انصافی, پوری قوم ایک دوسرے کے ساتھ نا انصافی, گھروں میں نا انصافی, یار عورتوں کے ساتھ نا انصافی, ہم بچوں کے ساتھ نا انصافی. حق نہیں دیتے, کوٹیں بھری پڑی ہیں, حق مہر نہیں دیتے, بہنوں کے حق مار جاتے ہیں. آپ کورٹ کچہری میں جا کے دیکھیں 80% کیس ہی ہیں نا انصافی, ظلم. اللہ کے نشانات کو اگنور کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ اپنے بندوں سے کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے؟ نشانوں کے تھرو. کہ یار میں گھر سے نکلا اور میں نے بڑے دل و جان سے نماز پڑھی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے نہیں پتا صحیح کیا, اور بچے مجھے کسی جگہ لے جا رہے ہیں جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کوئی غلط ہے, آگے جاتے ہیں گاڑی کا ٹائر پھٹ جاتا ہے, پنچر ہو جاتا ہے. اللہ نے نشانی دی ہے کہ واپس بندے سے پتر بنو, واپس گھر چلے جاؤ. نہیں, وہ ہم نے ماننا نہیں. ہم یہ کہیں گے آدھا گھنٹہ جلدی چلنا چاہیے تھا نا, لوگ انتظار کرو, برات تو بھی آئی نہیں ہوگی, چلے کوئی بات نہیں. اور اللہ کہہ رہے واپس چلے جاؤ, عزت رہ جائے گی. لیکن ہم اللہ کے نشانوں کو مذاق اڑا کے آگے چل پڑتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نشانی ہیں, بیمار ہو گئے, گلا خراب ہو گیا, طبیعت خراب ہو گئی, گاڑی خراب ہو گئی, گھر میں کوئی مسئلہ پڑ گیا. اللہ کہہ رہا سوچو غلط کر رہے ہو, ابھی تم نے مانگی ہے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کیا نعوذ باللہ تمہارے پہ وہی اتارے, تمہیں بتایا تو ہے بھائی, سیدھا رسد کھا رہا ہوں, عقل پڑھو, یہ اشارہ ہے. نہیں سننا ہی نہیں. اینڈ دین فائنلی انوویٹر, جو بھی میں نے آپ کو بتایا, کل بدعت ضلالہ. جب آپ نئی سے نئی چیزیں نکالنی شروع کرتے ہیں تو وہ گمراہی ہے سراسر. سو جو ڈس اوبیڈینس ہے اس کے ڈائریکٹ کانسیکوینسز ہیں. یہ بڑی قرآن پاک کی بڑی سورۃ زخرف کی آیت ہے, اور یہ ہلا کے رکھ دیتی ہے. ومن یعشر عن ذکر الرحمن, تو جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر اللہ, یہاں پہ جو ذکر کا ورڈ ہے یہ اللہ کی کتاب کا ورڈ بات آ رہی ہے. یہاں پہ وہ ذکر کی بات نہیں ہو رہی. اگلی کئی آیتیں ہیں جن میں یہ معنی کلیئر ہوا کہ ذکر کے معنی ذکر, یعنی کہ the book of اللہ از ذکر. تو ذکر الرحمان, جب آپ رحمان کے ذکر سے یا شمو موڑ لیں, انسنی کر دیں. ابھی سن کے آئے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا یسألونک ماذا احل, اللہ کے رسول یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں حلال کیا ہے. احل لکم الطیبات, کہو حلال وہ ہے جو طیب ہے. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمپل سی آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی اگر تم اللہ کی ذکر سے, کتاب سے منہ موڑو گے نا تو کیا ہوگا, نقیض لہ شیطانا فہو لہ, تو تمہارے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جائے گا. اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارا دوست شیطان ہے. وہ کیا کرے گا, وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, تو وہ کیا کرے گا, وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے, وہ اس کو رستے سے روکے گا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, دوسری طرف کہہ رہے ہیں نماز سے پڑھیے, اللہ آپ ہی راستہ, او بھائی تیرے ساتھ تو شیطان لگا ہوا ہے. اللہ تمہیں کیسے ہدایت دے, تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں دوسری سائڈ کی سٹوری کیا ہے. دوسری سائڈ کی سٹوری یہ ہے کہ وہ شیطان لگ گیا جو اس کو راستے سے روکتے ہیں, اور نہ صرف راستے سے روکتے ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں. اور نہیں یار ٹھیک ہے, ساری دنیا کھاندی ہے, ساری دنیا مہندیاں سے جاندی ہے, ساری دنیا اینی وڈی گل ہوندی, سارے ہوٹل بند نہ ہو جان. یہی ہماری جسٹیفیکیشن ہے نا.
تو یہ بھائی جسٹیفیکیشن آپ نہیں دے رہے، آپ کے ساتھ کا شیطان دے رہا ہے. یہ پڑھے نا قرآن پاک، اس لیے میں کہتا ہوں خدایا دلیل دیتے ہیں تو دلیل پہ دلیل اسی جگہ اسی سورس سے دیتے ہیں. یہ دلیل قرآن کی ہے، ایک دلیل آپ کی ہے انسان کی. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں بول رہے، یہ ان کے ساتھ شیطان جڑا ہوا بول رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش مجھ میں اور اس میں اتنا فاصلہ ہوتا، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا. تو یہ تو بڑا برا ساتھی تھا جو ہم سے ساری زندگی سیدھے راستے میں جس نے ہمیں چلنے ہی نہیں دیا. اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات اللہ کہے گا، جب ساری زندگی تم ظلم کرتے رہے، تمہیں ہدایت دیتے رہے اور تم اس کو انکار کرتے رہے، تو آج تمہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور تم سب کے سب عذاب میں شریک ہو، یہ اور تمہارا دوست دونوں دوزخ میں جائیں گے. جس کی تم سنتے رہے اور جو تمہیں گائیڈ کرتا رہا، تم دونوں اندر چلے جاؤ. یہ ہے سزا اللہ کے کلام کی آیت کو بجائے اس کے کہ اس پہ مانگ کے ہم شرمندگی کریں، استغفار کریں اللہ سے، ہدایت اللہ معاف کر دے، اللہ آسان کر دے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ آخری جو سورۃ البقرہ، اس پہ انشاءاللہ کبھی کسی دن اس پہ بھی پروگرام کریں گے کہ وہ آپ کو ایک بڑا کلیئر پرنسپل بتاتی ہے کہ یہ کیا ہے. سو ڈو ناٹ فالو گمان اینڈ متشابہات، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جو پکے دین کے ہیں نا لوگ، وہ متشابہات کے پیچھے نہیں جاتے، وہ محکمات کو پکڑتے ہیں. ہم بحث کر رہے ہوں گے، اپنی اپنی اوپینین دے رہے ہوں گے، شام کو پروگراموں میں دلیلیں دے رہے ہوں گے. اب تو علماء نے بھی جناب آگے وی لاگس کرنے شروع کر دیے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. یو ڈونٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ ان لوگوں کی نشانی ہے. کن لوگوں کی نشانی ہے؟ وہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی غرض سے متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. عقل مند آدمی کبھی متشابہات کے پیچھے نہ بحث کرے گا، وہ محکمات کو پکڑے گا. جو واقعی ہے، جو اللہ نے چھوڑ دیا، بھائی کسی وجہ سے اللہ نے وہ چھوڑا ہے. سو اللہ گائیڈ کن کو کرتا ہے؟ پیپل ہو بلیو. نمبر 2 پیپل ہو اوبے. نمبر 3 پیپل ہو اسٹرائیو، جو کوشش کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے ہدایت. وہ لوگ جو اس سے مدد مانگتے ہیں، جو ابھی ہم نے مانگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے. سورۃ المائدہ 16 نمبر میں ہو سیک ہز اپروول اینڈ کمانڈ. اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، آپ کو تو اس پہ دعائیں سکھارا اللہ نے بتائی ہوئی ہے. اور اگر آپ کے لیے وہ بڑی مشکل، اللہ من استخیروں کا علم کا وستقدروں کا بقدرت ہے، اب وہ بڑی لمبی اگر آپ کو مشکل لگتی ہے تو چھوٹا بھی ہے اس کے لیے، اللہ مغفر لی واغفر لے، اللہ مغفر لی واغفر لے. یہ لفظ تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا. چلیں آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کے پاس یہ دلیل تو آ گئی. اللہ میں نے ایک فیصلہ کرنا تھا، میں نے کسی شادی والے آ رہے تھے رشتے کے لیے، میں نے گاڑی خریدنی تھی، میں نے انویسٹمنٹ کا ڈیسیژن کرنا تھا. اللہ میں تو صرف یہی کر سکتا تھا کہ میں اللہم خیر لی واغفر لی، اللہم خیر لی واغفر لی پڑھتا رہوں. اللہ خیر کر دے میرے لیے، وہ آسان کر دے جو میرے لیے اچھا ہے. ہم وہ بھی نہیں کرتے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو وہ لوگ، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کے بات بار بار جاتے ہیں. آپ کو سوچیں نا، ایک بچہ بار بار ابا کے پاس جاتا ہے، ابو ذرا یہ تو بتا دیں، ابو ذرا یہ تو بتا دیں، ابو ذرا یہ تو بتا دیں، اس کو ہدایت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اللہ کو یہ رویہ پسند ہے کہ میرا بندہ اتنا ڈرتا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے کہ وہ بار بار اللہ سے پوچھتا، اللہ یہ کر لوں، اللہ جی یہ کر لوں میں، اللہ جی وہ کر لوں. تو اگر وہ ماچو بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ مس گاڑی ڈرو. اور اس کے بعد آمین. اب آمین کے بارے میں نے ٹائم زیادہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ اگلی بات میں نے آخر میں ایک کرنی ہے بڑی اہم. آمین کے بارے میں کوئی کوشچن نہیں ہے کہ اس کے بارے میں حدیث کہتی ہیں. ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ جب آمین آپ کی امام کے ساتھ آمین مل جاتی ہے تو اس بندے کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. دوسری طرف دوسری حدیث کہتی ہے کہ جب آمین آپ کی مل جاتی ہے، وہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، دعالین فرشتے بھی تو یہ جب آمین آپ کی مل جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کو پھر مل گیا، وہ ہدایت مل گئی. یعنی کہ آپ نے ابھی دعا مانگی ہے نا کہ اللہ مجھے بچا دے، تو اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے. تو یہ گارنٹی ہے، یہ اس لیے آمین ضرور کہا کریں. پوائنٹ ورتھ پونڈرنگ، آسان اس کا یہ ہے جی، میں جو اب آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم،
اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ مجھے قرآن کے راستے پہ چلا. سب کو پتا قرآن کا راستہ سیدھا. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن کے راستے پہ چلا؟ ایک پوائنٹ ورتھ پونڈرنگ. پھر جو مس گائیڈڈ ہیں یعنی کہ ان کی بھی ایگزامپلیں وہ دے دی. نمبر 1, اللہ جنہوں نے تیرا غصہ غضب لیا, اللہ ان سے بچا لے. یعنی کہ there are 3 types of people, اور یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اللہ کے لیے بڑا آسان تھا, اللہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلا دے, اللہ مجھے قرآن کے راستے پہ چلا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کا ذکر کیوں کیا؟ اینڈ ریممبر, یہ اسی آیت کے ترجمہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا, یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا بھائی اس میں یہ یجوج مجوج کون تھے یار, یہ حضرت خضر کا ذکر کہاں سے آ گیا, حضرت موسیٰ کا ذکر کہاں سے آ گیا, یہ عاد کی قوم عاد کون سی تھی, یہ قوم لوط کیا کرتی تھی, یہ اسماعیل علیہ السلام کہاں سے آ گئے. بھائی ان ناموں کو ہم کیا, بھائی دس از دا سمری آف قرآن. اللہ از ٹرائنگ ٹو ٹیچ یو آل دس تھرو پیپل. اس لیے قرآن از اے بک آف also a book of sociology, anthropology, history. کیونکہ آپ لوگ ہیں نا, you connect more to people. اگر صرف پیغمبر ہوتے تو آپ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھے یار. اللہ نے کتاب جون سی ہے آپ کو فرشتوں کے تھرو تو نہیں بھیجی نا. اللہ پیغمبروں کو بھیجتا رہا, انسانوں کو بھیجتا رہا, اولیاء اللہ آتے رہے ہیں, وہ دین پھیلاتے رہے ہیں. جہاد جو کرتے رہے ہیں وہ انسان کرتے رہے ہیں, جنات آگے نہیں کرتے رہے جہاد. کوئی دارالعلوم جون سے ہے وہ انسانوں نے بنایا, کوئی جنات نے نہیں بنایا. تو نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور. اللہ نے جو کہتے ہیں نا, میں نے چنا انسان کو اپنا اشرف المخلوقات بنانے کے لیے, تو اللہ نے اس کو اتنی اتھارٹی دی ہے, اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے. لقد کرمنا, وہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا کرم دیا. بنی اسرائیل کو اسپیشلی اس کے بارے میں آیت ہے. تو اور پھر یہ کہا کہ دیکھو ملک میں سیر کرو, چلو پھرو, لوگوں کو دیکھو کہ تم سے پہلوں والوں کا انجام کیا تھا. تو اٹ بیکمز اے سوشولوجی اینڈ اینتھروپولوجی بک کہ لرن فرام ادر پیپل اراؤنڈ یو. اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹلٹنگ یو. اور اس کے اوپر نا, اس کانسیپٹ کے اوپر کہ ہم یہ کہنا کہ ہم گھر میں بیٹھیں گے خالی قرآن پڑھ لیں گے, تو نعوذ باللہ پھر حدیث کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک چیز ہے یہ کرو, اور اس کو کرنے والے کون ہیں؟ پیغمبر. نماز پڑھو, کیسے پڑھو؟ وہ اطیعوا الرسول. اگر صرف اللہ کہہ دیتا سیدھا راستہ صرف اور صرف کتاب, اللہ کی کتاب ہے, تو پھر تو کہانی ختم ہو گئی تھی. جس کا مطلب یہ ہے کہ خالی قرآن پڑھ کے جان نہیں چھوٹ سکتی ہماری, unless we understand کہ یہ کرنے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا. وہ جی قرآن میں 4 شادیاں, اچھا ٹھیک ہے جی 4 شادیاں, دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی, کیسا برتاؤ کیا, کیسے زندگی گزاری, کیسے اس مسئلے میں علاج کیا, فیصلہ کیسے کیا, خاندان والوں کے ساتھ کیا کیا, ہجرت کیسے کی, جہاد کیسے کیا, روزے کیسے رکھے, تراویح کیسے پڑھی, مسجد نبوی کیسے بنائی, مسجد قباء کیسے بنائی, جہاد سے پہلے کیا کرتے تھے. تو وہ کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا؟ رسول پاک سے پتہ چلے گا. تو یہ اس کے اوپر نا ایک نذیر اکبر آبادی ایک شاعر تھے, وہ ان کی کافی ایک لمبی پوئم ہے آدمی نامہ. میں نے اس میں سے 2 قطعات لی ہیں جو کچھ میرے خیالات کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, جو وہ یہ بتا رہے ہیں, جو میں نے سمرائز کر رہا ہوں. میں ٹائم نہیں ہے تو میں ایکسپلین کرتا. وہ کہتے ہیں ابدال و کتب و غوث و ولی آدمی ہوئے, منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے, کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے کیے,
حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اشراف اور کمینے سے لے کے شاہ تا وزیر ہیں آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر. ہاں یہاں آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر. اچھا بھی آدمی ہی کہتا ہے اے نذیر, اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. یہ پورا اسلام بر صغیر میں آدمیوں کے ہاتھ ہی آیا ہے. پوری دنیا میں اسلام آدمیوں کے ہاتھ آیا ہے. قرآن پاک کی جتنی تفاسیر لکھی ہیں آدمیوں نے بھائی لکھی ہیں. تو یہ کہنا کہ خالی میں گھر بیٹھ کے قرآن پڑھ لوں اور مجھے سمجھ آ جائے گی, جب تک آپ ان آدمیوں کے بارے میں نہیں پڑھیں گے, ان کی وہ سوشالوجی نہیں دیکھیں گے, اینتھروپولوجی نہیں دیکھیں گے, ان لوگوں کی نہیں دیکھیں گے کہ حضرت علی جویری کیسے آئے تھے, انہوں نے کیا کیا تھا, یا آپ کے شہر کے اندر حضرت میاں میر نے کیا کام کیا تھا, یا یہ ولی اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کے کام کے لیے آئے, کہاں سے اٹھے, کہاں پہ آپ کے شہر میں. یہ حضرت میاں میر کا بھی وہ ہے اور حضرت علی جویری کا. یہ کون لوگ تھے؟ کشف المحجوب پڑھیں, نہج البلاغہ پڑھیں, پتہ چلے آپ کو کہ ان لوگوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ, اور اس کے اوپر حدیث بھی ہے نا, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, تو انہوں نے کیسے اسلام کو نافذ کیا, انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیسے نافذ کیا. تو اس کے بارے میں یہ جو میں آپ کو سمجھایا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ساتھ ہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے, میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, اور ایک فرقے کو چھوڑ کے باقی سبھی جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ لوگ وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوں گے. آپ نے یہ نہیں کہا جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے. تو بھائی حدیث نہیں پڑھیں گے آپ, سنت کو نہیں فالو کریں گے, ان لوگوں کے بارے میں نہیں پڑھیں گے, تو بس پھر ایسے ہی ہے, خالی کتاب کہتے ہیں نا, جیسے یہ نذیر آبادی نے کہا کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں, آدمی ہی آدمی بناتے ہیں. کوئی ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گھر پہ آ کے کتاباں پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ وہ کسی کی تو شگردی کرو گے نا جا کے, یار کوئی تو تمہیں سکھائے گا ٹیکا لگانا, کوئی تو پریکٹیکل کروائے گا. تو یہ جو ہم عقل کل بن گئے نا, یوٹیوب پہ بیٹھ کے ہم قرآن سیکھیں گے, اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ جو متھ بن گیا نا, جو اسی بڑا پڑھ لیا جی قرآن, اسی تو روز لیکچر سننے. تو اس طرح نہیں ہوتا, کسی کو سمجھیں, لوگوں سے بیٹھیں, کوئی کاؤنسلنگ, کوئی کوچنگ, کوئی مینٹرنگ, کوئی بندہ کوئی نہ کوئی کسی کی انگلی پکڑے, اس لیے کہ برکت ہے جماعت کے اوپر, اور جماعت کن کی ہوتی ہے؟ لوگوں کی ہوتی ہے. تو یہ حدیث کے بارے میں کنفرم کرتی ہے. سو سورۃ الفاتحہ از اے سمری آف دا قرآن, اور یہ اس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے آخر میں بتایا گیا کہ یہاں تک کہ ایک آدمی آ کے کہہ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلایا صحابی کو, تو وہ آئے نہیں. تو جب وہ آئے تو آپ نے پوچھا کہاں تھے؟ اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا استجیب اللہ و رسول اذا دعاکم, اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے. پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, یہ وہی 7 آیتیں ہیں اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا. یعنی کہ پورا قرآن کی یہ سمری ہے, اور پورا قرآن جو آگے آپ نے 113 صورتیں پڑھنی ہیں وہ اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ, یعنی کہ اٹ از دا اسٹوری, قرآن از دا اسٹوری آف انعمت علیہم وغیر المغضوب ولا الضالین. یہ ہے پریفیس, کہ جب ابھی آپ نے دعا مانگی ہے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا, اور ان سے بچا جو کہ اللہ کے غصے میں شریک, جن پہ غصہ ہوا یا جو گمراہ ہوئے. تو اللہ یہ دعا مانگی ہے. اب پورے قرآن میں انہی لوگوں کے قصے ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا, اور انہی لوگوں کے قصے ہیں جو گمراہ ہوئے,
اور انہی لوگوں کے قصے ہیں جن پہ اللہ کا سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہوا. یعنی کہ پورے قرآن کا پری فیز یہ ہے، یعنی کہ پورے قرآن کہتے ہیں نا یہ کہانیاں، اور بھائی یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ جو پوری زندگی کا مقصد ہے وہی شخص کامیاب ہو گیا جو ان لوگوں کے راستے پہ چل گیا. یہی پوری دنیا کا مقصد ہے. وہ لوگ کیا کام کرتے تھے، کیا وہ گھر نہیں چلاتے تھے، کہ دفتر کیسے جاتے تھے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ کیسے کرتے تھے، وہ جہاد کیسے کرتے تھے، وہ کھاتے پیتے کیسے تھے، وہ خرچ کیسے کرتے تھے، اور وہ کون سے لوگوں سے اوائڈ کرتے تھے، وہ رشتوں کو کیسے نبھاتے تھے، کن سے رشتہ توڑتے تھے. اور بھائی ساری کی ساری یہی تو ہے قرآن. جو سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں سے بچا رہے، تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کے بارے میں، وہ کون سے لوگ تھے جن پہ اللہ انعام کر رہا تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ کب اٹھتے تھے، وہ کیسے پہنتے تھے، وہ کیا کہاں پہ اٹھتے بیٹھتے تھے. اور اللہ نے جن قوموں کے اوپر غضب کیا ہے، کتنی قومیں ہیں، ذکر تو کیا گیا صرف ایک کا. چلیں جی یہودی آپ کے سامنے عذاب، قوم لوط پہ عذاب نہیں آیا، قوم عاد پہ عذاب نہیں آیا، کتنی قوموں کو اللہ نے ختم کر دیا عذاب. اور یہ کیا کرتے تھے جن پہ عذاب آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا تماشا اڑانے والی سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہمارے نیک پیغمبر کی بیوی تھی پیچھے رہنے، وہ کیا کرتی تھی، وہ پیچھے کیوں رہ گئی تھی جی؟ وہ اپنے میاں کا مذاق اڑاتی تھی بجائے اس کے کہ اس کو سپورٹ کرے. دوسری طرف انعام والے کون ہیں؟ حضرت خدیجہ عشرہ مبشرہ. آپ کو کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنے میاں کی سب سے بڑی سپورٹ میں تھی، سیدھے راستے پہ. تو میں بتا رہا ہوں اس کو جب قرآن کھولتے ہیں نا، اور یہ دماغ میں ہو پری فیس کیا ہے، یہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں، تو پھر اس کے معنی ہے. پھر آپ اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ اچھا میں ذرا دیکھوں حضرت خدیجہ کا ذکر آیا ہے، اچھا میں ذرا دیکھوں یہ فلانے کا یہ کیا کر رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا اولاد ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہوں گے. تو بچوں کو بتائیں بیٹا یہ پری فیس ہے، اور یہ ساری اسی کی ایکسپلینیشن ہے. This is the Quran al-Azim, and this is a explanation of the 7 verses of Quran. یہی 7 verses سورۃ الفاتحہ کی ہی پورے قرآن کا ایکسپلینیشن ہے ان 7 verses. It is a story of those Allah subhanahu wa ta'ala has blessed, and it is also the story of those who are misguided ones. And what they used to do, یہ ان کی سائیکالوجی بتائے گی، ان کی فطرت بتائے گی، ان کی حرکتیں بتائیں گی کہ ان کی کون سی حرکتیں وہ کیا تھی جو وہ کرتے تھے، جس پہ وہ مس گائیڈڈ ہوئے، جس پہ اللہ کا غضب ان پہ آیا. وہ کتنے ڈھیٹ تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں میرے میں کیا کچھ ہے. کیا میں تو نہیں ڈھیٹ؟ کیا میں یہ حرکت تو نہیں کر رہا؟ کیا میں ڈیفائنس میں تو نہیں ہوں؟ کیا میں ڈینائل میں تو نہیں ہوں؟ کیا میں تو نان بلیور نہیں ہوں؟ کیا میں تو نہیں اون چڑھا بڑھا کرتا، ہر چیز کے اوپر سے نیا معنی نکالنے کی کوشش کرتا؟ کیا میں تو نہیں اللہ کی آیتوں کو پیچھے پٹ آف کرتا؟ کیا میں آنکھیں تو نہیں بند کر دیتا؟ کیا میں اگنور تو نہیں کر دیتا؟ او بھائی یہ پڑھو گے تو سمجھ آئے گی، نہیں تو کہانیاں بیٹھ کے ہم بڑی سنتے رہتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک رہ گئی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں، میں بعد میں بتاؤں گا. 3 آیتیں اس کے اوپر ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے. اتنی لمبی حدیث ہے، میں سنا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر دیا. سنیے ذرا غور، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر میں تقسیم کر دیا. تو جو پہلی 3 آیتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. جب میرا بندہ الرحمن رحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری شایان کی. جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم اور تمجید کی. اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے دونوں کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ ایاک نعبد اس نے میرے لیے کہا، وہ ایاک نستعین اس نے اپنے مطلب کے لیے کہا کہ اللہ میری ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ برابر ہو گئی. اگلی 3 آیتیں، اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ تینوں آیتیں میرے بندے کے لیے ہیں، اس نے اپنے لیے مانگی ہیں، یہ اس نے اپنے لیے ہدایت مانگی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے. اس کا مطلب یہ ہوا جو یہ مانگے گا میں اس کو دوں گا.
اور آج ہمیں وہ نہیں ملتا تو بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، تو ملے کیا؟ اگر جب آپ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کر رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں وہ نام آتے ہوں، اللہ میری اولاد کو اسماعیل علیہ السلام جیسا بنا دے، اللہ میری اولاد کو ایسا بنا دے، تو پھر آپ کو اللہ کہتا ہے میں پھر اس کی بات سنوں گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، تو بچوں کو خدایا صرف سورۃ الفاتحہ یاد نہ کرائیں، ان کو اس کا پورا یہ بگننگ ہے، یہ آغاز ہے، اس کے اوپر ٹائم لگا کے پھر قرآن ان کو اوپن کریں کہ لو جی بیٹا جی تمہیں سمجھ آ گیا، میک a half of 1 hour presentation on what Surah Al-Fatiha is all about. Now open the Quran and see the explanation of these 7 verses. یہ اب آپ پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھنا کہ اب تم اس کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہو کہ تم نے اس میں سے انعام والے ٹریٹس ڈھونڈنے ہیں اور گمراہی اور اللہ کے غضب والے ٹریٹس ڈھونڈنے تاکہ وہ نہ کرو، اور اپنے آپ کا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، اللہ کے کلام کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امانت، یہ بہت بڑی امانت ہے، آپ کو پتہ اللہ کہتا ہے یہ بوجھ کسی نے نہیں، سب نے انکار کر دیا اور یہ انسان نے بوجھ اٹھا لیا۔ تو یہ بوجھ ہے آپ کے اوپر، آپ کو نہیں پتا، پڑ چکا ہے اس کا، اب یہ بوجھ ہے۔ اب یہ پھر وہی بات ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں میں اس کا ذکر کریں گے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته ربنا لا تزغ قلوبنا۔ وہ معنی آپ کو آئے گا ہی نہیں جب تک آپ کو سورۃ الفاتحہ نہیں آئے گی کہ وہ کیسے لوگ، کیسے دل بدل جاتے ہیں، اور بار بار یہ کہنا ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ بار ہماری ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو نہ بدل دے، کیونکہ یہ کن کے دل بدلے تھے ہدایت کے بعد؟ یہودیوں کے بدلے تھے۔ پھر آپ کو پتہ یہ بوجھ ہے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین، اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالنے ہمارے اوپر۔ تو بھائی ان کے وہ باقی الفاظ ہی ہیں، اگر آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں تو پھر بچوں کا دل لینے لگتا ہے۔ ہاں ہم تو ایک آیت پکڑتے ہیں تو ہمارا پورا دن ہی گزر جاتا ہے اس کے اوپر، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ اندر ہی نہیں گھستے، اوپر شیلو پہ ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ، اس لیے جب میں کہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ اس کا حق، ہمیں نہیں پتہ اس کا حق کیا ہے۔ کہتے ہیں پہاڑوں نے انکار کر دیا، کریش اگر یہ کسی پہاڑ پہ اترتا تو وہ کرچی کرچی ہو جاتا۔ خدایا ہمارے دلوں پہ اندر ہے، ہمیں تو آنکھوں میں حیا نہیں آتی، نمی نہیں آتی، التجا نہیں آتی، تو کوئی تو وجہ ہوگی، کہیں تو ہم غلط ہیں۔ تو اس لیے کہنا اللہ اس کا جیسا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جناب، اٹ واز لولی ہیونگ یو آل۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں سب ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور جب ایک دوسرے کا خیال آئے اللہ تعالیٰ سب کو، اس امت کو اپنے سیدھے راستے پر لے کر آئے۔